کا دھوم مچایا ہے۔ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک مبالغہ آرائی کی ہے کہ حضرت آدم کے بعد آج تک کی تاریخ میں مولانا جرجی جیسے خطیب ہی دکھائی نہیں ملتا ہے، ثبوتوں میں نہیں ملتا ہے۔ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک مبالغہ آرائی کی ہے کہ حضرت آدم کے بعد آج تک کی تاریخ میں مولانا جرجی جیسے خطیب ہی حضرت آدم سے لے کر آج تک جرجس جیسا خطیب پیدا ہی نہیں ہوا۔ پتہ نہیں رسول اللہ کیسے خطیب تھے، مولا علی کی بالکل ایسا ماحول تھا، وہ کہتا اب میں دعوت دیتی ہوں، مولانا جرجیس آئے گی، تقریر فرمائے گی، اس نے ہمیں لڑکی بنا دیا۔ اناؤنسر وہ لال گولا کی طرف تقریر کرنے گئے، وہ ہم سے کہہ رہا ہے اب میں ادب کے ساتھ بیٹھی ہے سب لوگ، میں آپ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں، اپنے آپ کو بھی لڑکی بنا رہا ہے، اور میرا اناؤنسمنٹ اب میں آپ کے سامنے میں مولانا جرجیس چودرویدی کو بلاتی ہوں۔ ان لوگوں کو مائک پکڑا دیا گیا، اب ہنس رہے ہیں، میری آنکھوں میں آنسو تھے اس وقت، لیکن کیا بنا رہا ہے مولانا جرجیس، جرجیس بھی نہیں، مولانا جرجیس۔ یقیناً کچھ بات ہوں گی۔ تو انہوں نے میری ایک تقریر سنی جس میں مولوی جرجیس جو آج کل جیل کی سیر کر رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ بنارس میں انہوں نے ایک لڑکی کے ساتھ پی ایچ ڈی کیا تھا، تو گورنمنٹ نے ان کو پی ایچ ڈی کی ڈگری 13 سال کی بطور انعام 13 سال ان کو آئی، آپ ہمارے مہمان بن کے رہیے، کھائیے پیجیے، موٹے تازے ہوئیے، یہ پی ایچ ڈی کا انعام دیا ان کو جو انہوں نے پی ایچ ڈی کی بنارس۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو مولوی جرجیس صاحب اسی علاقے میں کئی آس پاس آئے ہوئے تھے، مولانا ہدایت رسول صاحب نے میری تقریر سنی تھی، اس میں ایک کتاب کا وہ بتاتا ہے، میں ابھی ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے اس بنیاد پہ اس بات کو چیک کرنے کے لیے وہ جرجیس صاحب سے ملنا چاہتے تھے کہ بھائی جرجیس صاحب آپ نے جو چیز بولی ہے اس پر فاروق رضوی مہاراشٹر کے ایک مولوی ہے، وہ آپ کو مسلسل چیلنج کرے، آخر آپ سچے ہیں تو آج 8 سال، اس ٹائم 8 سال ہو گئے تب تو 12 سال ہوتے آ رہے ہیں، 8 سال 10 سال سے آپ کو مسلسل چیلنج کیا جا رہا ہے، اور چیلنج صرف اس بات کا ہے کہ جس کتاب کا آپ نے حوالہ دیا ہے وہ کتاب دکھا دیجئے آپ۔ اور میں نے کئی جگہ، ایک جگہ نہیں، آج بھی نیٹ پر وہ تقریریں موجود ہے، کوئی تقریر ڈیلیٹ نہیں کی گئی، کوئی اڑائی نہیں گئی، کوئی ریمو نہیں ہوئی، ساری تقریریں موجود ہیں۔ میں نے 12 تقریروں میں جملے بھی دہرائے کہ اگر آپ کتاب دکھانے کے لیے تیار ہیں مولوی جرجیس تو آپ کو آنے کی ضرورت نہیں، میں خود اپنے کرائے سے، اپنے خرچے سے آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں، اور میں اکیلے آؤں گا، کوئی ہجوم، کوئی بھیڑ نہیں ہوگی، صرف میرے ساتھ ایک کیمرہ ہوگا، آپ جو بھی دکھائیں گے، جو بھی بات ہوں گی آپ کے ہمارے درمیان، کیمرے میں صرف ریکارڈ ہو جائے گا، تو اس کو ہم اپنے چینلوں پہ، اپنے ویب سائٹوں پہ ڈال دیں گے، دنیا دیکھ لیں گی کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ مگر ہوا یہ کہ کئی جگہ بھاگا، بھدوئی میں آیا تھا، بھدوئی میں لوگوں نے پکڑا اس کو، وہاں بھی بہانہ کر کے بھاگا کہ اگلی بار کتاب دو گا۔ بمبئی میں اس کو ایک جگہ چیتا کیمپ ہے، وہاں پکڑا گیا، وہاں سے بھاگا۔ یہ گئے جناب ملنے ہدایت رسول صاحب، تو چمچوں نے کہا کہ صاحب وہ یہ چالو نہیں ہوا یار، نہیں ہوا، دیکھیں کہیں انتظام میں تھوڑی سی کمزوری ہے، کرنٹ آ رہا ہے کہ نہیں پہلے، لیکن یہاں نہیں چل رہا نا کرنٹ۔ تو مولانا ہدایت رسول صاحب وہ ملنے گئے لیکن ملنے نہیں دیا گیا، اور یہ جھوٹ بولا گیا اور یہ بہانے بازی کی گئی کہ صاحب وہ جمعہ پڑھانے آئیں گے۔ وہ تفصیلات انہوں نے خود ویڈیو میں بیان کر کے نیٹ پہ ڈالی، آپ اس کو سن لیجئے گا۔ المختصر میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے مولوی سامنے بیٹھتے نہیں ہیں، ملنے جاؤ تو یہ ملتے نہیں ہیں، گفتگو کرتے نہیں ہیں، کچھ ثابت کرتے نہیں، یہ صرف اپنی عوام میں، اپنے لوگوں میں آتے ہیں، جھوٹ لن پھن کرتے ہیں، اٹھ پٹانگ باتیں کرتے ہیں، جھوٹے حوالے دیتے ہیں، جھوٹی کتابوں کی باتیں کرتے ہیں، اور اپنی عوام کو بیوقوف بنا کر چلے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جرجیس صاحب کا رویہ رہا۔ اب آئیے وہ کون سی کتاب ہے جو مولانا ہدایت رسول جس کی بنیاد پر مضبوط سنی، متسلف سنیت کی طرف متسلف سنی بنے۔ آئیے میں سناتا ہوں مولوی جرجیس کی پہلے ویڈیو سنیے، اور یہ بتا دوں کہ سعودی عرب میں انہوں نے تقریر کی تھی، یعنی ان کی جھوٹ بولنے کی سپیڈ دیکھیے کہ حج کے لیے گئے یا عمرے کے لیے گئے، اور حرم کے بالکل قریب میں الدعوہ سینٹر ہے ان کا، وہاں ان کو مدعو کیا گیا اور کہا گیا کہ آپ تو قذاب اعظم ہیں ہندوستان کے، تو آئیے یہاں بھی کچھ جھوٹ بول کے چلے جائیے،
کیونکہ جھوٹ اتنا بولتے ہیں، یہ اتنا بولتے ہیں کہ میں اس کے بارے میں اب ایک آگے جملہ بھی بولوں گا، ابھی بعد میں بات کرتے ہیں۔ تو وہاں انہوں نے کیا کیا جھوٹ لن پھن کیا شیخوں کو خوش کرنے کے لیے، ذرا سنیے۔ ایک کتاب آتی ہے سیرت غوث پاک کے نام سے، انڈیا کی چھپی ہوئی ہے، بامبے سے چھپی ہوئی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 179 پر 179 صفحے پر ایک دلچسپ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اس سے آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کا مقام کیا ہے اور غوث پاک کا مقام کیا ہے، اس کو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس واقعے کو سن کر۔ جن کو غوث پاک، مجھے تھوڑی سی اجازت چاہیے، حالانکہ غوث صرف اللہ ہے۔ لکھا ہے کہ گاؤں کے لوگوں نے ایک بار ایک گاؤں کے مکھیا سے، جو پردھان تھا اس گاؤں کا، سرپنچ تھا، اس سے کہا کہ بارش بہت دنوں سے نہیں ہو رہی ہے اور تم گاؤں کے مکھیا بنے بیٹھے ہو۔ تو گاؤں کا مکھیا بولتا ہے کہ چندہ کرو، پیسہ اکٹھا کرو، میں اللہ کے پاس جاتا ہوں اور اس سے بات کر کے آتا ہوں۔ صفحہ نمبر 179 یاد رکھیے گا، سیرت غوث پاک حاجی علی کی درگاہ پہ مل جائے گی، تھوک کے بھاؤ بکتی ہے کتاب، قیمت بھی بہت زیادہ نہیں ہے، صرف 75 روپے انڈین کرنسی۔ لکھا ہے کہ گاؤں کا مکھیا لوگوں سے چندہ کر کے کہیں غائب ہو گیا، اللہ کے پاس کیا جائے گا وہ؟ سوچا 8-10 دن میں بارش ہو جائے گی تو لوٹ کے آ جاؤں گا، لیکن 8-10 دن تک بارش نہیں ہوئی۔ بہرحال وہ بیچارہ آیا اور آنے کے بعد لوگوں نے کہا کیا ہوا، ابھی تک بارش نہیں ہوئی، آپ کی اور اللہ کے درمیان کیا بات ہوئی؟ تو گاؤں کا مکھیا کہتا ہے کہ اللہ بہت غصے میں۔ کہا کیوں؟ کہا وہ اتنے غصے میں ہے کہ وہ بارش نہیں ہوگی، وہ بارش نہیں کرے گا۔ اور اس نے مجھ سے کہا کہ تو آیا ہے میرے پاس، لوگ مجھے رب مانتے ہی کہاں ہیں، جو کچھ تو مانتے ہیں وہ غوث پاک کو مانتے ہیں، مجھے کہاں مانتے ہیں؟ میرے نام پہ کوئی فقیر تمہارے دروازے پہ چلا جاؤ کہ اللہ کے نام پہ دے دو تو کوئی دینے والا نہیں، اور بڑے پیر صاحب کے نام پر اگر کچھ مانگ لیا جائے، عبد القادر جیلانی کے نام پر، تو 11ویں کی ڈیگے لے لو، حلوے لے لو، بریانی لے لو، وہ ساری چیزیں لوگ مجھے مانتے ہی کہاں، سب کچھ تو اس نے غوث پاک کو طلب کیا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ کہا میں اللہ کو اور غوث پاک کو دونوں کو لڑتا ہوا چھوڑ کے چلا آیا۔ اب اگر اللہ جیت گیا تو بارش بالکل نہیں ہوگی، اور غوث پاک اگر جیت گئے تو انتظار کرو کہ 2-4 دن میں شاید بارش ہو جائے۔ اس واقعے سے آپ کیا اندازہ لگاتے ہیں؟ اس واقعے سے آپ کیا اندازہ لگاتے ہیں؟ اس واقعے سے آپ کیا اندازہ لگاتے ہیں؟ ہم تو یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ اہل حدیث سے بڑا جھوٹا اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ ایک کتاب ہے مجھے سیرت غوث پاک، اس کتاب کا نام چھپی کہاں سے ہے پتہ نہیں، کس پبلشر نے چھاپا معلوم نہیں، جو معلوم ہے وہ چیز کیا ہے، حاجی علی کی درگاہ پہ ملتی ہے تھوک کے بھاؤ، قیمت 75 روپے انڈین کرنسی کے حساب سے۔ اس کتاب کا صفحہ 179 ہے، مصنف کا تھا پتہ نہیں، لکھنے والا کون ہے پتہ نہیں، پتہ چلا اس کی امی نے لکھا تھا شاید، روایت اس کے ابا سے آئی ہے وہ۔ تو سب 179 پہ لکھا ہے کہ گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ گاؤں کے مکھیا کے پاس آئے اور کہا کہ بھائی تم مکھیا بنے بیٹھے ہو، بارش ہو نہیں رہی ہے، کس کام کے مکھیا ہو؟ مکھیا نے کہا چندہ جمع کرو، میں اللہ سے بات کر کے آتا۔ تو گاؤں والوں نے چندہ جمع کر دیا، وہ اللہ کے پاس کیا جاتا، شہر گیا گھومنا پھرنے لگا، کہا 8-10 دن میں بارش ہو ہی جائے گی۔ 8-10 دن بعد آیا، اتفاق سے بارش ہوئی نہیں، لوگوں نے گھیر لیا، کہا بھائی کیا ہوا، اللہ اور تمہارے درمیان میں کیا بات ہوئی، بارش تو ہوئی نہیں۔ تو اس نے کہا اللہ بہت غصے میں ہے، اور اس نے اللہ نے غوث پاک کو طلب کیا اور غوث پاک سے کہا کہ لوگ مجھے خدا مانتے ہی کہا ہے، خدا تو تجھے مانتے ہیں۔ سنیے بتاؤ آپ غوث اعظم خدا مانتے ہو؟ اتنا بڑا جھوٹا ہے۔ اندازہ لگاؤ، دیکھو کیسے شرکی اور کفر کی تہمتیں یہ سنیوں پہ لگاتے ہیں یہ لوگ، ان کو شرم نہیں آتی، جھجک نہیں ہوتی، ان کے کلیجے نہیں کانپتے کہ قیامت کے دن ہم اس کا کیا جواب دیں گے۔ تو کہا کہ غوث پاک سے اللہ نے کہا کہ لوگ مجھے خدا کہاں مانتے ہیں، خدا تجھے مانتے ہیں۔
تیرے نام پر میرے نام پر کوئی مانگے تو کوئی 1 روپیہ دینے کو تیار نہیں، مگر تیرے نام پر مانگا جائے تو 11ویں کی بریانیاں لے لو، ڈیگے لے لو، پلاؤ لے لو، زردے لے لو، دنیا بھر کی چیزیں لے لو، خدا مجھے کہاں مانتے؟ تو میں غوث پاک کو اور اللہ کو لڑتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں۔ اللہ اور غوث پاک میں بڑا زبردست جھگڑا چل رہا ہے۔ اب اگر اللہ جیت گیا تو بارش نہیں ہوگی، اور غوث پاک جیت گئے تو بارش ہو جائیں گی۔ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ، ہم اہل سنت کا ہرگز عقیدہ نہیں۔ خدا سے کون لڑ سکتا ہے؟ اور وہ بھی اللہ کا ولی۔ اور پھر نعوذ باللہ جو خدا سے لڑے، کیا خدا سے جیت سکتا ہے وہ؟ نہ ہماری ایسی کوئی کتاب کہ جس میں اس طرح کا کوئی واقعہ لکھا ہو، نہ مصنف کا پتہ، نہ کتاب کہاں سے چھپی اس کا پتہ، صرف صفحہ نمبر 179 ہے۔ کتاب کا نام سیرت غوث پاک ہے، اور ملتی کہاں ہے؟ حاجی علی کی دکان، حاجی علی کی درگاہ پر۔ مگر اس قذاب کو دیکھو آگے اب دوسرا واقعہ اسی کتاب کا سناتا ہے، ذرا سنیے۔ اور اسی کے 2 صفحہ الٹنے کے بعد، صرف 2 صفحہ 181 صفحے پر دیکھیں گے لکھا ہوا ہے غوث اعظم دستگیر۔ اب دستگیر کا معنی دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے۔ بڑے پیر صاحب نے اللہ سے کہا کہ دکھاؤ یہ 7 آسمان تو نے کیسے بنائے، میں یہ دکھلانا چاہتا ہوں شرک کے نقصانات کیا ہیں۔ جب شرک انسانی زندگی میں آتا ہے تو یہ اللہ کے مقام و مرتبے کو کس طرح گھٹاتا ہے۔ بڑے پیر صاحب اللہ سے کہہ رہے ہیں غوث پاک عبد القادر جیلانی کہ مجھے دکھلاؤ یہ 7 آسمان تو نے کیسے بنائے ہیں۔ گویا کہ یہ انجینئر تھے، سگنیچر ان کو کرنا تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو لے کے چلا، پہلا آسمان دیکھا کہا بالکل ٹھیک، دوسرا دیکھا کہا مستحسن اچھا ہے، تیسرے کو بھی پاس کر دیا۔ چوتھے آسمان پر جب اللہ پہنچا تو اس کو بھی پاس کر دیا کہ یہ بھی ٹھیک۔ چھٹے آسمان پر جب اللہ پہنچا، مہاتماؤں چھٹے پر، تو وہاں سے اللہ کا پیر پھسلا۔ بڑے پیر صاحب کا پیر نہیں پھسلا، میں بولنے میں غلطی نہیں کر رہا ہوں، اللہ کا پیر پھسلا، اور چھٹے آسمان سے اللہ گرا، اور وہ گر کر نیچے چوتھے آسمان پر آیا۔ بڑے پیر صاحب نے اپنا دائنا ہاتھ بڑھایا اور اللہ کو کھینچ لیا، پکڑ کے ان کو اٹھا لیا، گرنے سے، زمین پر آنے سے ان کو روک لیا، ہاتھ پکڑا اور ان کو کھینچا اور اوپر چڑھا لیا۔ اس دن سے ان کا نام پڑ گیا دستگیر، ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھینچنے والا۔ یہ دستگیر کا معنی یہ ہے، ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھینچنے والا۔ اب وہی کتاب ہے، دوسرا جھوٹا قصہ، اسی الٹ لو۔ 181 پر لکھا ہوا ہے کہ غوث اعظم نے اللہ سے کہا آسمان دکھا، اللہ غوث پاک کو آسمان دکھانے لے گیا۔ پہلا آسمان دکھایا، غوث پاک نے تعریف کی بہت اچھا ہے۔ دوسرا آسمان دکھایا، غوث پاک نے تعریف کی بہت اچھا ہے۔ تیسرا دکھایا، چوتھا دکھایا، مستحسن ہے، اچھا ہے۔ چھٹے آسمان پر اللہ لے کر پہنچا غوث پاک کو، اللہ کا پیر پھسل گیا۔ اللہ چھٹے آسمان سے گرا، چوتھے آسمان پر گرتے گرتے آیا، غوث پاک نے اپنا داہنا ہاتھ سیدھا ہاتھ بڑھایا اور اللہ کو گرنے سے بچا لیا، پکڑ کے اٹھا لیا۔ اس دن سے نام پڑ گیا دستگیر۔ دستگیر کا مفہوم ترجمہ اس خبیث نے بتایا، ہاتھ بڑھا کر اللہ کو پکڑنے والا۔ دنیا کی کسی لغت میں یہ معنی نہیں ہے۔ دستگیر کے معنی ہوتے ہیں دستگیر، ہاتھ بڑھا کر مدد کرنے والا، اللہ کی نہیں بندوں کی۔ لیکن اس نے ترجمہ کیا بیان کیا؟ ہاتھ بڑھا کر اللہ کو پکڑنے والا۔ اچھا، کتاب کہاں مل رہی تھی تھوک کے بھاؤ؟ اب آگے بھول گیا، کیونکہ جھوٹوں کا جو ہے نا حافظہ نہیں ہوتا۔ فارسی کا مقولہ درو گورا حافظہ نہ باشد۔ اب بھول گئے جناب کہ ابھی اسی تقریر میں نے حاجی علی پہ بولا، وہی تقریر کر رہا ہے، آگے آدھا پون گھنٹے بعد وہی کتاب کا دوسرا حوالہ دے رہا ہے۔ بھول گیا اب کیا کہتا ہے، ذرا سن لیجیے۔ سیرت غوث جو مل رہی ہے بریلی کے اندر، سیرت غوث جو مل رہی ہے بریلی کے سیرت غوث جو مل رہی ہے بریلی کے اندر۔ ابھی دیکھنا ہے اس مکار کے کتنے جھوٹ بدلیں گے، اور ایسے بلتکاری کا سپورٹ کر رہی ہے اس کی جماعت۔ اگر اللہ تمہیں جہنم میں ڈال دے جو مل رہی ہے بریلی کے اندر، سیرت غوث جو مل رہی ہے بریلی کے اندر لکھا ہوا ہے میرے مریدو، اگر اللہ تمہیں جہنم میں ڈال دے تو بے دھڑک چلے جانا، فکر مت کرنا۔ پیر صاحب کا جواب کیا تھا؟ اللہ اگر تمہیں جہنم میں ڈال دے تو چلے جانا، گھبرانا نہیں، میں جہنم میں تھوک دوں گا، جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی۔
जहन्नम में थूक दूंगा, जहन्नम ठंडी हो जाएगी। जिनके अकीदे ये हों, हम उनके सामने ये अकीदा पेश करते हैं। गौर करो, ये अकीदे कितने भयानक और खतरनाक लगते हैं कि तुम्हें जहन्नम में अगर अल्लाह डाले तो चले जाना, मुझे पता चलेगा मैं जहन्नम में थूक दूंगा, जहन्नम ठंडी हो जाएगी। अब सीरत गौस मिल रही है बरेली के अंदर, और उसमें लिखा है कि गौस पाक कहते हैं कि मेरे मुरीदो, अगर अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाले तुम बेधड़क जहन्नम में चले जाना, मैं जहन्नम में थूक दूंगा, मेरे थूकने से जहन्नम बुझ जाएगी। हमारा सिर्फ इतना ही मुतालबा रहा शुरू से। अब तो एक खबीज जेल में चला गया, 13 साल की फुर्सत हो गई। अब अंदाजा ने 13 साल ये जिंदा रहता है कि हम जिंदा रहते, मौत का किसी का भरोसा नहीं है, सबको मरना है, आखिर इंसान है हम, कोई आबे हयात तो पी के आए। अब 13 साल एक तवील अरसा होता है। आज जो बच्चा पैदा होगा वो 13 साल का बालिग हो जाएगा, जब तक ये बाहर निकलेगा खबीस, पता नहीं निकलेगा भी कहीं, वहीं सड़ गल के मर गया। लेकिन कुल 12 साल मैं इससे मुतालबा करता रहा कि ये किताब जिसके तू हवाले दे रहा है वो किताब हमको दिखा दे, लेकिन इतना बड़ा झूठा है कि हो तो दिखाए ना कोई किताब। अभी किताब कहाँ मिल रही थी? हाजी अली, फिर कहाँ चले गई? बरेली में, याद रखना। और किताब का नाम क्या था? सीरत गौस। अब देखिए किताब वाकया वही है, किताब का नाम बदल गया। अब सुनिए, झूठ पे झूठ सुनो उसके। सीरत ख्वाजा पर अजमेरी, ये हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी किताब। इसी सीरत ख्वाजा हाजी अली की दरगाह में मिल जाएंगी। इसको हाजी अली का बड़ा शौक है, पता नहीं क्या है, उसकी नाल गड़ी है वहां, क्या गड़ी है। किताब का नाम क्या बन गया? सीरत गौस से सीरत ख्वाजा अजमेरी हो गया। वाकया वही है। आप देखिए आगे चल के, मेरे मुरीदो, अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाले तो चले जाना। मेरे मुरीदो, अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाले तो चले जाना, डरना नहीं। मुरीदों ने कहा ऐसा क्यों? कहा कोई बात नहीं, मैं जहन्नम में थूक दूंगा, जहन्नम ठंडी हो जाएगी। पंगा न लो, तुम जानते नहीं हो मैं किस इलाके का हूं। अरे पंगा न लो, पंगा लिया है खातून से, सड़ रहा है वहां। किताब वही है, सीरत ख्वाजा हो गई सीरत गौस से। और अब ये किताब और कहाँ गई, अभी मैं बाद में बात करूंगा। अब ये वाकया सुन लीजिए, इस वाकये में क्या कहता है। तेरे मंजूम का ए नजदिया मतला वहाबी है, अदीबे वक्त कहता है तेरा लहजा वहाबी है। तेरे मंजूम का ए नजदिया मतला वहाबी है, अदीबे वक्त कहता है तेरा लहजा वहाबी है। अजब तकलीफ में गुजरा है वो लम्हा, सफर में पास आके जब कोई बैठा वहाबी है। अजब तकलीफ में गुजरा है वो लम्हा, सफर में पास आकर जब कोई बैठा वहाबी है। माशाअल्लाह। एक बार और दुरूद पाक पढ़ ले आप हज़रात। किया है कि अकॉर्डिंग टू द शरिया, इन इस्लाम के मुताबिक इट इज द permissible to give anything other than money, jewelry such as a promise or any ahad in हक़ महर। क्या पूछना चाह रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसको। बहरहाल जो मैं समझा वो ये है कि किसी ने वादा किया है शरीयत के हिसाब से कि महर में जो है हक़ मनी में जेवर वगैरह, जिसको भी एतराज हो वो फोन न करे बल्कि यहाँ सामने आ जाए ताकि लोग उसका चेहरा भी देख लें कि जो जिस तरीके का कोई सवाल करना चाहता है उसका चेहरा सामने हो तो बेहतर होगा। समझ रहे हैं? आप पीठ के पीछे से ये काम न करें, बल्कि जिसको भी कोई एतराज हो या कुछ किसी तरह का कोई भी सवाल हो वो सामने आ जाए ताकि वो सवाल सामने से करे और उसका जवाब भी उसको सामने से दे दिया जाए। समझ रहे हैं? कोई भी हो, किसी भी मसलक का वो इंसान हो, वो आए, बिल्कुल सामने आए, बिल्कुल डरे ना, बस वो अपना सवाल रख के इंशाअल्लाह ताला उसको भरपूर जवाब दिया जाएगा। आप बैठे तशरीफ रखें, आप बैठे हाँ बैठे रहे। आपने बंदर बहुत देखे होंगे, समझ रहे ना? हाँ, आप बस बैठे रहे, इत्मीनान के साथ बैठे, एकदम सुकून के साथ बैठे रहे आप। हाँ चलिए, मिल गई भाई, मिल गई। देखिए साहब, मिल क्या गई, मेरा दहनी असल में सिर्फ 2 सफा 181 सफे पर देखेंगे, लिखा हुआ है गौसे आजम दस्तगीर। अब दस्तगीर का माना देखिए क्या लिखा हुआ है। बड़े पीर साहब ने अल्लाह से कहा कि दिखाओ ये 7 आसमान तूने कैसे बनाए।
میں یہ دکھلانا چاہتا ہوں شرک کے نقصانات کیا ہیں. جب شرک انسانی زندگی میں آتا ہے تو یہ اللہ کے مقام و مرتبے کو کس طرح گھٹاتا ہے. بڑے پیر صاحب اللہ سے کہہ رہے ہیں غوث پاک عبد القادر جیلانی کہ مجھے دکھلاؤ یہ ساتوں آسمان تو نے کیسے بنائے ہیں. گویا کہ یہ انجینئر تھے, سگنیچر ان کو کرنا تھے. اللہ تعالیٰ ان کو لے کے چلا. پہلا آسمان دیکھا کہا بالکل ٹھیک, دوسرا دیکھا کہا مستحسن اچھا ہے, تیسرے کو بھی پاس کر دیا. چوتھے آسمان پر جب اللہ پہنچا تو اس کو بھی پاس کر دیا کہ یہ بھی ٹھیک. چھٹے آسمان پر جب اللہ پہنچا, مہاتما چھٹے پر, تو وہاں سے اللہ کا پیر پھسلا. بڑے پیر صاحب کا پیر نہیں پھسلا, میں بولنے میں غلطی نہیں کر رہا ہوں, اللہ کا پیر پھسلا اور چھٹے آسمان سے اللہ گرا اور وہ گر کر نیچے چوتھے آسمان پر آیا. بڑے پیر صاحب نے اپنا دائنا ہاتھ بڑھایا اور اللہ کو کھینچ لیا, پکڑ کے ان کو اٹھا لیا, گرنے سے زمین پر آنے سے ان کو روک لیا, ہاتھ پکڑا اور ان کو کھینچا اور اوپر چڑھا لیا. اس دن سے ان کا نام پڑ گیا دستگیر, ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھینچنے والا. بہرحال یہ واقعہ ایک بار میں نے یاد تازہ کیوں کر لیا. اب دوسرا جھوٹ سن. سیرت غوث جو مل رہی ہے بریلی کے اندر, سیرت غوث جو مل رہی ہے بریلی کے اندر لکھا ہوا ہے میرے مریدوں. تیسرا جھوٹ. میں پاکستان گیا, پاکستان سے کتاب لے گیا, سیرت غوث پاک پاکستان سے چھپی ہے, سیرت غوث پاک پاکستان سے چھپی ہے. ارے سیرت غوث پاک پاکستان سے چھپی ہے, پاکستان والا بولتا ہے انڈیا سے چھپی ہے. دیکھیں کیسے تال میل ہیں ان مکاروں کے. یہ ایسے گمراہ کیا گیا سنیوں کو. کب سمجھو گے یار سنیوں؟ تم ان کی داڑیاں دیکھو گے, ان کے جھبے دیکھو گے, ان کی مکاریوں کو سمجھو. سنی علماء مجبور ہے کہ اپنی قوم کو سمجھا نہیں پاتے, قوم سمجھتی نہیں ہے تو بار بار بولتے ہیں, ان جھوٹوں کو للکارتے ہیں. کوئی ہمیں شوق نہیں ہے ان منوسوں کے چہرے دیکھنے کا, ان منوسوں کے ساتھ بیٹھنے کا, مگر تمہاری خاطر کہ بھئی تمہارا ایمان بچ جائے. بار بار ان منوسوں کو اس لیے چیلنج کرتے ہیں کہ بے غیر تو اپنے ملاؤں کو سامنے لاؤ, بٹھاؤ, پتہ تو چلے کتنے سچے ہیں یہ. اب یہ کہہ رہا ہے پاکستان گیا میں وہاں سے لایا. پہلے خود ہی کہہ رہا تھا تھوک کے بھاؤ حاجی علی پہ مل رہی ہے, پھر خود ہی کہہ رہا تھا بریلی میں مل رہی ہے, اب بولتا میں پاکستان سے لے کر آیا. ارے خبیث کی اولاد کہیں سے بھی لایا دکھا تو دے. دکھائیں گے کچھ نہیں, بس ادھر سے لایا ادھر سے لایا. اب یہ کیا بولتا ہے انڈیا سے ایک کتاب چھپی, انڈیا سے ایک کتاب چھپی. یہ انڈیا سے چھپی بولتا ہے, وہ بولتا پاکستان سے چھپی, پاکستان سے لایا. یہی وجہ ہے. اچھا دیکھو یہ تو بزرگوں کی توہین کر رہے ہیں, غوث پاک کی بھی توہین کر رہا ہے یہ واقعہ بتا کے کہ اللہ گرا غوث پاک نے بچا لیا. معاذ اللہ کی بھی توہین ہے, غوث پاک کی بھی توہین ہے. لیکن اپنے ملاؤں کو کیسے چڑھاتے؟ یہ بہار میں جلسہ ہوا بھی لاک ڈاؤن کے بعد, یہ اسی کے ساتھ کا پڑا ہوا مولوی ہے, مولوی توحید عالم. یہ تعریف کرتے ہوئے کیا کہتا ہے جرجیت کی ذرا سنو. یہ بلاتکاریوں کی تعریفیں ایسی ہوتی ہیں ان کے یہاں. مولانا جرجیت صاحب کی تقریر کے بعد کتنے لوگ ہیں, کتنے محبت رکھنے والے ہیں کہ جاؤ مولانا کا آنے جانے کے خرچ کے برابر پیسہ ہم دے کے جائیں گے. اگر نہیں دے کے جاتے ہیں تو اس سے بڑھ کر اسلام کی بے عزتی اور کیا ہوگی. اگر نہیں دے کے جاتے ہیں تو اس سے بڑھ کر اسلام کی بے عزتی اور کیا ہوگی. یہ مسلم لاک ڈاؤن کے بعد بہار کی دھرتی میں پہلا پروگرام ہے, اتنا بڑا پروگرام پوری بہار میں 2020 سے لے کر 21 کا یہ پہلا ہے. 2020 میں پروگرام نہیں ہو سکا تھا. میں آپ سے گزارش کر کے جانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے اب شہنشاہی خطابت حضرت مولانا محمد جرجیت صاحب چترویدی اٹاوا یوپی تشریف لا رہے ہیں. آپ حضرات ان کی تقریر کو بڑی دل جمی ہلا نہ کریں, شروغل نہ کریں, بڑی شانتی کے ساتھ ان کی تقریر کو سنیں. ان کی تقریر کو سننے کے لیے پورے عرب و عجم پوری بھارت کے اندر اللہ نے ایسی تقریر کا ملکہ دی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ کسی بھی مذہب میں کسی بھی مسلک میں اتنے اچھے اتنے بڑے اور اتنے کم عمر میں ایسا خطیب ابھی ہندوستان پہ نظر نہیں آ رہا ہے. ہندوستان پاکستان میں ایک پر ایک خطیب تو ہے لیکن سبوں پر فائق حضرت مولانا جرجیت صاحب چترویدی ہیں.
और हो जाते हैं। ये अल्लाह की तरफ से देन है। कुदरत ने ऐसी कुव्वत गोयाई और इसी जुबान पे मिठास और मलका अता की है कि पूरी दुनिया में एक तकरीर का धूम मचाया है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक मुबारक आराई की है कि हजरत आदम के बाद आज तक की तारीख में मौलाना जर्जी जैसे खतीब ही दिखाई नहीं मिलता है, सबूतों में नहीं मिलता है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक मुबारक आराई की है कि हजरत आदम के बाद आज तक की तारीख में मौलाना जर्जी जैसे खतीब ही हजरत आदम से लेकर आज तक जर्जिस जैसा खतीब पैदा ही नहीं हुआ। पता नहीं रसूलुल्लाह कैसे खतीब थे। मौला अली की फसाद क्या कहना। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में आया कि जब आप तौरात का दर्स देते, तौरात पढ़ते, दरिया का पानी ठहर जाता, आसमान के परिंदे हवा में मुअल्लक हो जाते। कोई खतीब पैदा नहीं हुआ। ये सुअर पैदा हुआ इतना बड़ा खतीब। फटू ये फटू पैदा हुआ आदम के बाद, और इसके फटेपन का ये हाल है कि हमारी जमात के बड़े उलमा के सामने क्या बैठेगा। मेरे सामने इसका पाजामा आगे से गीला और पीछे से पीला हुआ जा रहा है। 12 साल हो गए, अब तो जेल चला गया यार, उम्मीद ही खत्म हो गई। कम से कम एक खिलौना था खेलने के लिए, वो खिलौना भी अब छीन लिया गवर्नमेंट ने हमसे। मगर मैं इसकी क्या बेइज्जती करूं यार, ये मेरे लफ्जों में बेइज्जती करने लायक भी नहीं है। इसकी जमात ने इसकी बेइज्जती की और अपनी बेइज्जती की कहानी खुद सुना रहा है। मैं नहीं सुनाता, जरा इसी की जबान ही सुन लो, इसकी कौम ने इसके साथ क्या किया। लोग नाम भी बिगाड़ने लगे। कमीनों ने एक जगह इश्तिहार में मौलाना जर्जीस चतुर्वेदी ना लिख के चूतरवेदी लिख दिया। अब ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए दुनिया में, अब हम क्या करें। कमीनों ने एक जगह इश्तिहार में मौलाना जर्जीस चतुर्वेदी ना लिख के चूतरवेदी लिख दिया। अब ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए दुनिया में, अब हम क्या करें। इसलिए अब अतुर्वेदी चतुर्वेदी का लफ्ज काटिए इश्तिहारों से, मत लगाइए। सिर्फ मौलाना, अब आप लोग भी एक गलत कर, जर्जीस आलम, जर्जीस, मेरा नाम जर्जीस आलम नहीं है। गुस्सा आता है जब जर्जीस आलम देख लेता हूं इश्तिहार में, लगता है मैं हुई नहीं जर्जीस आलम, भाग जाऊंगा। मेरा नाम जर्जीस आलम नहीं है, मेरा नाम मोहम्मद जर्जीस है। चाहो तो अंसारी लगा सकते हो क्योंकि मेरी बिरादरी है। एक जगह बंगाल के उस माहौल में तकरीर करने गए, बिल्कुल ऐसा माहौल था। वो कहता अब मैं दावत देती हूं, मौलाना जर्जीस आएगी, तकरीर फरमाएगी। उसने हमें लड़की बना दिया। अनाउंसर और लाल गोला की तरफ तकरीर करने गए, वो हमसे कह रहा है जब अब मैं अदब के साथ बैठी है सब लोग, मैं आपका बहुत शुक्र अदा करती हूँ। अपने आप को भी लड़की बना रहा है और मेरा अनाउंसमेंट, अब मैं आपके सामने मैं मौलाना जर्जीस चतुर्वेदी को बुलाती हूँ। इन लोगों को माइक पकड़ा दिया गया, अब हंस रहे हैं। मेरी आंखों में आंसू थे उस वक्त। देखिए क्या बना रहा है मौलाना जॉर्जीस, जर्जीस भी नहीं, मौलाना जॉर्जीस। कहाँ? तो बहरहाल सही जगह पहुंच गया और कौम ने इसके साथ जो करना था उसी की कौम ने किया, हमने नहीं किया। उसको नर से मादा बना दिया। चलिए बहरहाल एक आखिरी में एंडिंग में थोड़ी तफरी भी हो गई आपकी भी, लेकिन एक संजीदगी के साथ एक बात है कि ये फिरका कितना झूठा है। एक मुख्तसर वक्त में मैं बहुत ज्यादा नहीं बता सकता था, मेरे ख्याल से फिर भी 2.5 घंटे हो गए मुझे, लेकिन इतनी देर में आप ये समझ तो गए होंगे, और अगर ना समझे तो फिर अफसोस की बात होगी कि भाई हदीस के नाम पे कितना झूठ बोलते हैं, सुन्नियों के नाम पे झूठी किताबें गढ़ के ही अपनी कौम को वर्गलाते हैं, और हमारी कौम समझती नहीं कि ये इंसानों के भेष में इब्लीस है। इसलिए खुदा की कसम इनसे बचिए। इस फरके की बातिल होने की सबसे बड़ी दलील ये है, सबसे बड़ी दलील कि ये फिरका नया है। हम अहले सुन्नत रसूल के जमाने से, और उसकी सबसे बड़ी दलील कि किसी भी वहाबी को आप पकड़िए अपने इलाके के और पूछिए कि भाई पहले तुम क्या थे, तुम्हारे बाप क्या थे, तुम्हारे दादा क्या थे, वो कहेंगे सुन्नी थे। अब भला वही जुमला कहता है कि आज अल्लाह ने मुझे तौफीक दी तो मैं संभल गया, सुधर गया। भाई तौफीक नहीं दी, तू गुमराह हो गया है। इसलिए कि जितना पीछे जाएंगे उतना दीन से करीब होते जाएंगे, और जितना आगे बढ़ेंगे दीन से, नबी के दौर से दूरी होती जाएंगी। और इसी को मेरे आका ने कहा था, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सुनन तिरमिज़ी के अल्फाज है, इसको 28 साहबा या 18 साहबा इकराम ने, अजिल्ला साहबा ने इस हदीस को रिवायत किया। हर मुहद्दिस ने अपनी किताब में इस हदीस को लिखा। आका कहते हैं इन्ना बनी इसराईला तफर्रकत अला सिंतैनी व सबाईना मिल्ला, का लोगों कौम बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में इख्तिलाफ हुआ, वो 72 फिरकों में बटे।
وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 30 و70 مِلَّةً، اور میری امت میں اختلاف ہوگا تو میری امت 73 فرقوں میں بٹیں گی، کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، صرف ایک جماعت ہوگی جو جنت میں جائیں گی۔ قالوا من ہی یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی جنتی جماعت کی نشانی اور پہچان کیا ہوں گی؟ قالا ما انا علیہ واصحابی، کہا جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوں گا وہی جنتی ہوگا۔ تو نئے نئے عقیدے جو آئیں گے، نئی نئی جو جماعتیں ہوں گی، وہ یقیناً نہ صحابہ کا عقیدہ ہوں گا نہ رسول کا عقیدہ ہوں گا، بلکہ ان کے اپنے خود ساختے عقیدے ہوں گے۔ ہمارا حقیقی سچا عقیدہ وہی ہے جو اہل سنت کا ہے، ہم پہلے سے ہیں، شروع سے ہیں، نبی کے دور سے ہیں، ہر زمانے میں جتنے علماء، جتنے بھی جید امام، جتنے بھی جید اولیاء کرام، جتنے بھی مجددین آئے، سب اہل سنت میں۔ اس جماعت میں ایک بھی آپ کو ولی نہیں ملے گا، ایک مجدد نہیں ملے گا، ایک کتب اور ابدال نہیں ملیں گے، اس میں ایک امام نہیں ملے گا، اماموں سے خالی جماعت ہے، سارے جتنے ائمہ ہے، علماء ہے، محدثین ہے، جس قدر بھی اولیاء ہے، سب اہل سنت و جماعت میں۔ لہٰذا اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ آج کے جلسے کا مقصد یہی تھا کہ اس جماعت کا تعارف کرانا اور ان کے حقیقی چہرے کو آپ کے سامنے لا کر یہ بتانا کہ یہ جماعت جھوٹوں کی جماعت ہے، جو قرآن کے نام پہ جھوٹ بولتی ہے، حدیث کے نام پہ جھوٹ بولتی ہے۔ اپنا ایمان ان سے بچائیے۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس بزم کو قبول فرمائے۔ کسی سے سوال ہو اگر کسی کے پاس تو پوچھ سکتا ہے۔ یہ سوال میرے سمجھ میں نہیں آیا کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ وہ یہ جو میں سمجھاؤں یہ پوچھ رہے ہیں کہ مہر اگر زیور سے اور پیسوں سے دیا یا وعدہ کیا تو کہاں تک صحیح ہے، یہی مقصد ہے؟ تو سوال تھوڑا سا مبہم ہے، سو گیا سوال کرنے والا، اس نے خود کیا لکھا اس کو ہی نہیں معلوم بیچارے کو کہ پوچھنا کیا چاہ رہا ہے۔ لیکن چلیے اس نے کیا پوچھا مجھے نہیں معلوم، لیکن میں کچھ مہر کے تعلق سے معلومات دے دیتا ہوں۔ 3 قسم مہر کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 ہے۔ ایک مہر معجل عین کے ساتھ، ایک ہے مہر معجل واو کے ساتھ، اور ایک ہے مہر مطلق۔ مہر معجل یہ ہے کہ جس میں بدائیگی سے پہلے ہی مہر دینا قرار پائے، جس کو کہتے ہیں خلوت سے پہلے، بیوی سے قربت کرنے سے پہلے، بیوی کے پاس جانے سے پہلے ہی شوہر مہر کو ادا کر دے۔ اور یہ مہر ادا کرنا اس طرح یہ سنت ہے رسول اللہ کی، سرکار نے یہی مہر رکھا ہے معجل۔ دوسرا ہے مہر معجل، یہ بھی جائز ہے، اور یہ ہے کہ اس میں ایک وقت مقرر کر دیا ہے کہ بھائی 2 مہینے میں ہم مہر دے دیں گے، 3 مہینے کے بعد دے دیں گے، یہ بھی جائز ہے۔ اس طرح کا بھی مہر رکھا جاتا ہے۔ تیسرا ہے مطلق، جس میں کوئی وعدہ نہیں ہوتا، بس جب پیسے آئیں گے تب ادا کر دیں گے، جس شکل میں آئیں گے اس شکل میں دے دیں گے، چاہے زمین کی شکل میں مہر ادا کر دیا جائے، زیور کی شکل میں ادا کر دیا جائے، یا روپے کی شکل میں۔ اناج کی شکل میں مہر ادا نہیں کیا جا سکتا۔ وہ چیزیں جو کچھ وقت کے بعد خراب ہو جاتی ہے ان چیزوں کو مہر میں نہیں دیا جا سکتا۔ وہ جو ملکیت کی ایسی چیزیں جو خراب نہیں ہوتی، جو ملکیت رکھتی ہے، جس کو فروخت کر کے رقم حاصل کی جا سکتی ہے، جیسے کھیتی ہے، زمین ہے، گھر ہے، مکان ہے، پلاٹ ہے، زیورات ہے، پیسے ہے، درم و دینار ہے، یہ مہر میں رکھے جا سکتے ہیں کہ یہ ہمیشہ اس کی ملکیت رہتی ہے، بلکہ بڑھتی ہے اس کی ویلو۔ یہ مہر رکھا جا سکتا ہے۔ افضل مہر جو ہے وہ پہلے نمبر کا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ باقی مہر بھی جائز ہے، آدمی اپنی کنڈیشن کے حساب سے مہر رکھے۔ سرکار کی حدیث ہے یہ آدمی نے اتنا ہی مہر رکھنا چاہیے جتنے دینے کی حیثیت ہو۔ یہ نہیں ہے معاذ اللہ جس سے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مہر کی رقم بڑی بڑی رکھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ صاحب بڑا مہر رکھیں گے تو طلاق کے خوف سے مہر کے خوف سے طلاق نہیں دیں گے۔ یاد رکھیے طلاق دینا ہو چاہے نہ دینا ہو، طلاق دے یا نہ دے، طلاق تو دینا بھی نہیں چاہیے اول تو، یہ بلا وجہ طلاق دینا بھی گناہ ہے۔ مہر کی رقم ادا کرنا لازمی ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی مہر دینا ہی نہیں ہے، جب طلاق ہوں گی تبھی دیں گے، یہ بالکل غلط خیالات ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ بھائی بیوی مریں گے تو بیوی معاف کر دیں گی، یہ بھی غلط خیال ہے، اس لیے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پہلے آپ مرے بعد میں بیوی مرے۔ اگر بیوی پہلے مر گئی تو پھر کیسے معاف ہوگا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ مہر ادا کر دینا یہ بہتر ہے۔ اور اگر نعوذ باللہ مفتی اعظم کا فتویٰ ہے فتاوی مصطفیہ میں کہ جو شخص نکاح اس امید پر اور اس گمان پہ کرتا ہے کہ مہر دینا ہی نہیں ہے اور مہر دیتا نہیں ہے، قیامت کے دن زانیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس لیے مہر ادا ہی کرنا ہے، چاہے ایک ساتھ دے چاہے دھیرے دھیرے قسطوں میں دے، جیسی صورتحال ہو اس طرح مہر ادا کرے۔ اور آقا کی حدیث ہے کہ وہ عورت بہتر ہے کہ جس کا حسن زیادہ ہو اور مہر کم ہو۔ تو مہر بہت زیادہ بلا وجہ زیادہ رکھنا بھی جائز درست نہیں ہے، اور ایک دم کم رکھنا بھی درست نہیں ہے
کہ حیثیت تو اچھی ہے لیکن رکھ رہے بالکل کم. اپنی حیثیت کے مطابق ایک اوسط درجے کا مہر ہونا چاہیے. یہ سنت ہے, یہ مستون طریقہ ہے. اور نکاح کی شرط ہے مہر, بغیر مہر کے نکاح بھی نہیں ہوتا ہے. مہر کی کیا ہے؟ مہر جو ہے نکاح کی شرط میں ہے. تو بہرحال یہ مہر کے چند مسائل ہیں. واللہ اعلم ثم رسول اعلم. اور کوئی ساتھ؟ ہلو, یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنہوں نے قتل کیا, جی, اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اے عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گی, کیا اس میں معاویہ تھے؟ اور اچھا سوال ہے حالات کے اعتبار سے. یہ ایکچوئل میں یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے, اور صحیح مسلم کی اس حدیث کو پیش کر کے بیٹھ جائیے, ہو گیا نا سوال آپ کا, اپنی اطمینان سے سنیں. صحیح مسلم کی حدیث کو پیش کر کے بعد نیم رافتی جو ایک فرقہ پیدا ہوا, جو آج کل اپنے آپ کو مولائی کہتے ہیں, معاذ اللہ, حقیقت میں مولائی نام کا کوئی فرقہ تاریخ اسلام میں ہے ہی نہیں. یہ نئے ابھی پیدا ہوئے کہ ہم مولا علی کے چاہنے والے ہیں, اور مولا علی کی آڑ میں سارے صحابہ کی توہین کر رہے ہیں. بالخصوص حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سخت توہین کرتے ہیں, بلکہ معاذ اللہ کافر تک کہہ رہے ہیں بہت سے. دلیل میں یہ حدیث پیش کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے کہا کہ عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. کہتے ہیں کہ امیر معاویہ نے ان کو قتل کیا جنگ صفین میں. حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان میں جو جنگ ہوئی جنگ صفین, اس میں یہ قتل ہوئے, جبکہ ایسی حقیقت نہیں ہے. تاریخ کی گہرائی کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ دونوں گروپ میں ایک گروپ اور تھا جس کو سبائی گروپ کہا جاتا ہے, جو عبداللہ ابن سبا کا گروپ تھا. یہ حضرت علی کے ساتھ بھی شامل تھا اور حضرت امیر معاویہ کے ساتھ بھی شامل تھا. عبداللہ ابن سبا ایک فتین قسم کا یہودی شخص تھا جو ظاہراً عثمان غنی کے زمانے میں اسلام لایا. سنن ابو داؤد وغیرہ میں اس کا ذکر ہے, البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے بھی اس کا ذکر کیا, تاریخ طبری میں اس کا ذکر ہے, ابن اسیر نے الکامل میں ذکر کیا, ہمارے جتنے محدثین اور مورخین ہیں سب نے اس کے بارے میں ذکر کیا ہے, حتیٰ کہ ابو داؤد میں بھی اس کا ذکر ہے. بلکہ میں یہاں تک بتا دوں کہ نہج البلاغہ جو شیعوں کی معتبر کتاب ہے جو حضرت علی کی طرف وہ منسوب کرتے ہیں, اس میں بھی عبداللہ ابن سبا کا ذکر ہے. عبداللہ ابن سبا وہ تھا کہ جو ایک یہودی تھا, حضرت عمر سے اس کو بڑی حسد و بغض تھی, کیونکہ حضرت عمر کے زمانے میں ایران فتح ہوا تھا, وہ ایران سے تعلق رکھتا تھا. اس نے عثمان غنی کے زمانے میں ظاہری طور پر اسلام لایا اور پھر فتنے پیدا کیے, اور ایک ایسا گروپ پیدا کیا اس نے منافقین کا, جس کو سبائی گروپ کہا جاتا ہے. اور یہ صحابہ کے درمیان مسلمانوں کو لڑوانے کے لیے یہ اپنے آپ کو بٹوارا کر لیتے تھے, آدھے ادھر ہو جاتے تھے آدھے ادھر ہو جاتے تھے, اور جنگ کے شعلوں کو بھڑکاتے تھے. نتیجہ یہی ہوا کہ جب حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان میں جنگ ہوئی تو حضرت عمار کو جس گروپ نے قتل کیا, مورخین تحقیق کے ساتھ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کے ساتھ ہی نہیں تھے بلکہ سبائی گروپ تھا. اب اگر کوئی کہے کہ ہم اس تاریخ کی بات کو نہیں مانتے تو پھر میں ایک حدیث سناتا ہوں. اگر تاریخ کی بات جب آپ کر رہے ہیں اور حدیث کی بات کر رہے ہیں تو پھر مکمل بات کرنی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ایک حدیث کا پہلو چھپا دیا اور دوسرا ظاہر کر دیا. یہ تو آپ نے صحیح مسلم کی حدیث سنی کہ حضرت عمار کو رسول اللہ نے فرمایا کہ باغی گروپ قتل کرے. حضرت زبیر ابن عوام عشرہ مبشرہ میں حضور کے پھوپھیدار بھائی ہیں. صحیح بخاری میں ان کی فضیلت میں حدیث آئی ہے. اب اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں ان معترضین کو کہہ رہا ہوں جو یہ عمار یاسر کی حدیث کو بیان کر کے امیر معاویہ پہ لعن طعن کرتے ہیں اور باقی قرار دیتے ہیں. اب میں جو حدیث پیش کر رہا ہوں کتاب الفضائل کی, کتاب المناقب کی, عبداللہ ابن حضرت زبیر ابن عوام کی فضیلت میں عشرہ مبشرہ میں آقا فرماتے ہیں ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے, میری امت کا حواری, میرا حواری زبیر ابن عوام. اور فرماتے ہیں زبیر کو قتل کرنے والے کو جہنم کی بشارت. اور حضرت زبیر کہاں قتل ہوئے؟ جنگ جمل میں, جو حضرت علی کے خلاف لڑ رہے تھے. تو اب بخاری کی حدیث کے مطابق کیا وہی بات آپ علی پہ فٹ کریں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ حضرت زبیر کو کس گروپ نے مارا؟ حضرت علی کے گروہ نے. ظاہراً تو یہی بات ہے, ظاہراً یہی ہے, لیکن محدثین ہمارے تحقیق کے ساتھ کہتے ہیں کہ نہیں, حضرت زبیر ابن عوام کو مارنے والا بھی سبائی گروپ تھا. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب عبداللہ ابن حضرت زبیر ابن عوام کے سر کو تن سے جدا کیا جس بدبخت نے, اور اس سر کو لے کر حضرت مولا علی کے پاس پہنچا اس امید پہ کہ مولا علی انعام و اکرام دیں گے, اور اس نے کہا علی آپ کے سب سے بڑے شقی اور سب سے بڑے دشمن کا سر لایا ہوں. تو حضرت مولا علی نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے ان کانوں سے سنا, سمیت النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے نبی کو یہ کہتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا
کہ زبیر ابن عوام کے قاتل کو جہنم کی بشارت، میں تجھے جہنم کی بشارت دیتا ہوں۔ اس نے غصے میں سر کو پھینکا، حضرت زبیر کو زمین پر پیر پٹ کر کہا یہ عجیب جنگ ہے، مارو تو بھی ہم جہنمی، مر جائے تو بھی جہنمی۔ تو آپ کو یہاں ایک تعویل، ایک لائن آف ڈیمونسٹریشن کھینچنی پڑیں گی کہ صاحب وہ سبائی گروپ تھا جو دونوں طرف حامل تھا اور بڑے بڑے جلیل و قدر صحابہ کو قتل کیا ان لوگوں نے، ورنہ اگر معاذ اللہ حضرت عمار کی حدیث اگر آپ مسلم کی سناتے ہیں اور وہاں پھر الزام امیر معاویہ پر لگاتے ہیں، تو یہاں بخاری کی حدیث حضرت زبیر کے بارے میں جو جنگ جمل میں شہید ہوئے اور حضرت علی کے مقابلے میں ہوئے، حضرت علی سے ان کی جنگ جمل میں جنگ ہوئی، تو یہاں پھر آپ کیا کہیں گے؟ تو اس کی تعبیر درمیانی یہی ہے کہ بھائی اس کو سبائی گروپ لے۔ اور پھر خود مولا علی کا اس بارے میں کیا فرمان ہے؟ السنن الکبری امام بہقی کی کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے، اس میں صحیح سند سے امام بہقی نقل کرتے ہیں کہ مولا علی سے سوال ہوا کہ جو صفین اور جمل میں آپ سے لڑے کیا وہ مشرک تھے؟ مولا علی نے فرمایا استغفر اللہ، وہ مشرک کیسے ہو سکتے، وہ تو شرک سے بھاگ کر اسلام کی طرف آئے۔ کہا کیا وہ منافقین تھے؟ مولا علی نے فرمایا ہرگز وہ منافقین نہیں تھے، کہ منافق عبادت میں کوتاہی کرتا ہے، یہ تو شب بیدار تھے، رات رات بھر عبادت کرنے والے تھے۔ پھر کہا یہ کون تھے؟ آپ نے فرمایا کہ اخواننا بغو علینا، یہ ہمارے بھائی تھے، انہوں نے صرف ہم سے بغاوت کی۔ کون تھے یہ ہمارے بھائی تھے؟ اخواننا ہمارے بھائی تھے، بغو علینا ہمارے ساتھ انہوں نے بغاوت کی، اور جب یہ ہماری طرف راغب ہوئے، رجوع کیا، ہم نے ان کو قبول کر لیا۔ یہ السنن الکبری میں امام بہقی نے لکھا ہے۔ ظاہر ہے کوئی بریلی کے مولانا نہیں تھے کہ جیسے آج کہہ رہے کہ صاحب بریلی لوگ تعویل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے ہمارا مسلک اعتدال والا ہے، اور اعتدال کا مسلک یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے کوئی صحابی کی توہین نہ کرو، میرے صحابی کو لعن طعن نہ کرو، ان پہ شب و شتم نہ کرو۔ یہاں تک کہ حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی غیر صحابی ہو کر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے اللہ کی راہ میں، اب میرا ایک صحابی ایک مٹھی بھر جو اللہ کی راہ میں دے دے، تم میرے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے وہ افضل ان اصحاب سے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، مگر اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ وعد اللہ الحسنہ، اللہ نے ان سب سے بھلائی کا اور جنت کا وعدہ کر لیا۔ اور اس کے بعد رب فرماتا ہے اللہ کو تمہارے کاموں کی بھی خبر ہے، تم کیا کرنے والے ہو اللہ بھی جانتا ہے۔ تو گویا اللہ جانتا تھا کہ ان اصحاب میں آپس میں اختلاف بھی ہوں گا، جنگیں بھی ہوں گی، لیکن یہ جنگ جو ہے سیاسی نوعیت کی ہے، دین کے اعتبار سے نہیں ہے۔ معاذ اللہ کسی صحابی کا کوئی فتویٰ نہیں ملتا کہ امیر معاویہ نے علی سے لڑا تو علی کو منافق یا کافر کہا، یا حضرت علی کی کوئی مائی کلال ایک ایسی روایت نہیں پیش کر سکتا کہ حضرت علی نے امیر معاویہ کو منافق اور کافر کہا، بلکہ اس کے برعکس حدیث کیا مل رہی ہے ہم کو صحیح حدیثوں میں کہ حضرت علی فرماتے ہمارے بھائی تھے، اخواننا، یہ تو ہمارے بھائی تھے، بھائی کہہ رہے تھے۔ جب علی بھائی کہہ رہے تو آج اگر کوئی پاکنڈی امیر معاویہ کو لعن طعن کرتا ہے تو معاذ اللہ وہ خود علی کے خلاف جا رہا ہے۔ ایک اور حدیث ہے جو حدیث متواتر تک ہے، سندن ضعیف ہے لیکن تواتر کے ساتھ ہے، اس لیے اس حدیث کی صحت پر اتفاق ہے، اور یہ تواتر اور کثرت طرق کی بنیاد پر حسن کے درجے پر ہے۔ حسن جو ہے وہ ضعیف سے اوپر ہو جاتی ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا میں نے اللہ سے اپنے اصحاب کے بارے میں سوال کیا، اور سوال یہ کیا ہے کہ اے رب کائنات میرے اصحاب میں اگر اختلاف ہو جائے تو ان کے بارے میں تیرا کیا حکم ہے؟ اللہ نے فرمایا محبوب تیرے تمام صحابہ میرے نزدیک آسمان کے ستاروں کی طرح، وہ روشن ستارے ہیں۔ اصحابی کان نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، تم حضور نے کہا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا لو گے۔ تو اس حدیث کا جو پہلا حصہ ہے یہ مشکوٰۃ شریف میں بھی موجود ہے، بہت ساری حدیث کی کتابوں میں، ایک دو نہیں سینکڑوں حدیث کی کتابوں میں۔ تو یہ حدیث شریف بتاتی ہے کہ حضرت عمر خود بیان کر رہے ہیں رسول اللہ سے کہ آقا نے کہا میں نے اپنے رب سے سوال کیا اس بارے میں کہ میرے صحابہ میں اختلاف ہو جائے گا تو اس وقت تیرا کیا حکم ہوگا؟ اللہ نے فرمایا سب روشن ستارے ہیں میرے نزدیک۔ تو ان کا آپس کا اختلاف ہے وہ اجتہاد کی بنیاد پر ہے۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مکتوبات ربانیہ فرماتے کہ عزیز ہر صحابی کا احترام کر، اگر تو نے معاویہ پہ لعن طعن کیا تو تنہا معاویہ پہ لعن طعن نہیں ہے بلکہ آدھے نصف صحابہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ، نصف علی کے ساتھ، اور اگر اس بنیاد پر تم امیر معاویہ پہ لعن طعن کرے تو اس نصف دین سے اور نصف ایمان سے اعتماد اڑ جائے گا۔
کیونکہ ان صحابہ سے بھی حدیثیں آئی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے ایک موٹی سی بات، امام بخاری زیادہ حدیث کے سمجھنے والے بڑے محدث ہے کہ آج کے مولوی صاحبان؟ ہاں امام بخاری کا درجہ کیا ہے بھائی؟ امیر المومنین فی الحدیث کا ہے. اور صحیح بخاری جو انہوں نے لکھی اس کا درجہ کیا ہے؟ قرآن کے بعد سب سے افضل. امام شافعی کی المسند ہے، وقت کے ایک بہت بڑے امام ہے، وہ امام شافعی کی کتاب پڑھتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی ان کے خواب میں آیا اور فرمایا تم میری کتاب کیوں نہیں پڑھتا، شافعی کی کیوں پڑھتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے کون سی کتاب لکھی؟ فرمایا محمد بن اسماعیل نے جو صحیح بخاری لکھی وہ میری ہی کتاب ہے. حضور نے صحیح بخاری کو اپنی کتاب قرار دیا. اب اگر معاذ اللہ امیر معاویہ لعنت کے مستحق ہوتے، باغی ہوتے، منافق ہوتے، تو منافق اور باغی سے روایت لینا جائز نہیں ہے. مگر صحیح بخاری میں امیر معاویہ سے کتاب العلم حدیثیں آئی ہے، اور وہ مشہور حدیث آئی ہے جو اہل سنت کی عقیدے کی ترجمانی کرتی ہے. آقا فرماتے ہیں انما قاسم واللہ یؤتی، اللہ خزانوں کا مالک ہے اور میں اس کا تقسیم کرنے والا ہوں. اس حدیث کا راوی کون ہے؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. اور یہ بخاری میں موجود ہے، امیر معاویہ سے مسلم میں روایت ہے. تو معاذ اللہ یہ ہمارے محدثین کو نہیں سمجھ میں آیا یہ منافق ہے، ان سے حدیث نہیں لینا. آج کے پاکھنڈی ملاؤں کو زیادہ سمجھ میں آیا. تو اس پر تو بہت مسلسل گفتگو کی جا سکتی ہے، موضوع میرا ابھی وہ ہے نہیں. البتہ میری ایک کتاب آ رہی ہے، دعا کریں کہ جلدی آ جائے. 250 صفحے لکھ چکا ہوں، 300 صفحے تک جائیں گی، جس کا نام ہے افضلیت ابو بکر و عمر با زبان علی ہے. اس میں صرف وہ حدیثیں میں نے جمع کی اور کئی حوالوں کے ساتھ، جس میں خلفائے راشدین شیخین کی جو ہے تاریخ، حضرت ابو بکر اور عمر کی فضیلت اور افضلیت اور ان کی تعریف سے مولا علی نے بیان کی. جو مولا علی سے روایتیں آئی اسی کو نقل کیا. تو بہرحال ہمارا اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی ہے اور ہر صحابی کا احترام کرنا ہے. ان کے درمیان جو بھی ہوا ہم اس کا سب کچھ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں. اور ان کے اندر، اور آپ کو حیرانی ہوگی کہ بعد میں ان میں رشتہ داریاں قائم رہیں. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہے، بیٹی کی بیٹی ہے، وہ کس کی بیوی بنی معلوم؟ حضرت میمونہ. آپ کو حیرانی ہوگی حضرت امام حسن سے نکاح ہوا. حضرت ابو سفیان کی پوتی ہے. اب اگر یہ منافقین کا گھر تھا تو امام حسن جو امام حسن ان سے نکاح کرتے ہیں. تو ان میں رشتہ داریاں بھی رہی آپس میں. تو بہرحال یہ اختلاف جو صحابہ میں ہوا، جو جنگیں ہوئی، وہ حضرت عثمان غنی کے خون کے قصاص کو لے کر ہوئی، نہ کہ معاذ اللہ کوئی دوسرا دین کا کوئی اختلاف تھا، قرآن حدیث یا نبی پر ایسا کوئی اختلاف نہیں تھا. واللہ اعلم ثم رسول اعلم. اور کسی صاحب کا کوئی سوال؟ جمہور علماء کا، جمہور کہتے ہیں میجارٹی کو. یہاں بھی بہت زیادتی ہو رہی ہے آج کل. یہ مولائی فرقہ جو ہے نا، یہ نفاق ہے، کیا ہے اللہ جانے کیا چاہتا ہے امت میں انتشار کرنا. اور یہ تصور اس طرح پیدا کر رہے ہیں، ساری دشمنی اعلیٰ حضرت سے، اعلیٰ حضرت سے دشمنی نکالنے کے لیے کچھ بھی بکے جا رہے ہیں. ہوا یہ کہ اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی شرح المطالب فی مبعث ابی طالب، جس میں ابو طالب کو کافر لکھا. مگر معاف کرنا، اعلیٰ حضرت پہلے شخص نہیں. اعلیٰ حضرت نے ایسا نہیں ہے کہ آنکھ بند تھی نیند سے اٹھے اور قلم لکھ دیا ابو طالب کافر. بھائی ابو طالب کے کفر پر جمہور علماء کا اتفاق ہے. جمہور کہتے ہیں میجارٹی کو. اس میں امام اعظم ابو حنیفہ ہے، الفقہ الاکبر میں وہ لکھتے ہیں کہ ابو طالب کفر پر مرے. امام شافعی ہے، امام احمد ابن حنبل ہے، مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل نے ایک دو نہیں کئی حدیثیں لائی ہے ابو طالب کے کفر پر. جیسے مثال کے طور پر مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل حدیث لاتے ہیں کہ ابو طالب کا انتقال ہوا، حضرت علی آئے، یا رسول اللہ آپ کا بڈھا کافر کفر پر مرا. ماتا دال یہ لفظ آیا عربی، کفر پر مرا ہوا. ماتا علی الدال، کفر پر گمراہیت پر مرا. حضور نے کہا اس کو تنگ گڑے میں دبا دے. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث آتی ہے کہ ابو طالب کا انتقال کا وقت قریب آیا، رسول اللہ ابو طالب کے پاس پہنچے. چچا لا الہ الا اللہ کہہ دے میں تیرے ایمان کا ضامن. پاس میں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا. ابو جہل نے کہا ابو طالب باپ داداؤں کا دین چھوڑ دیں گا؟ ابو طالب نے کہا میں اپنے باپ داداؤں کے دین پر ہوں. یہاں تک کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ ابو طالب کا کفر پر انتقال ہو گیا، ایمان نہیں لایا. حضرت امام مسلم اور امام بخاری دونوں نے لکھا حضرت عباس جو حضور کے دوسرے چچا ایمان لائے. اور یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. بڑا عجیب دوگلا مذہب ہے ان مولائیوں کا. عمار کی حدیث ان کو مسلم میں نظر آ جاتی ہے، وہی مسلم میں ابو طالب کی حدیث نہیں آتی ان کو نظر.
बुखारी में नजर नहीं आती उनको। बड़ा अजीब दोगला मजहब है इन लोगों का। भाई मानते हो तो पूरा मानो ना। सही मुस्लिम में हजरत अब्बास हुजूर से कहते हैं मदीने में, या रसूलल्लाह, अबू तालिब आपका चचा आपके लिए लड़ता था, हुज्जत करता था, आपकी हिफाजत करता था, आपने उसको क्या फायदा पहुंचाया? हुजूर ने कहा, गर्दन तक आग में डूबा हुआ पाया मैंने अबू तालिब। मेरी रफाकत, मेरी मोहब्बत का सिला उसको ये मिला कि अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया कि मैं अजाब में तखफीफ कर दूं, कमी कर दूं, तो गर्दन से खींचकर मैंने तखनों तक की आग में कर दिया। अगर अबू तालिब ईमान लाए तो आग में क्या कर लेते भाई? फिर चलिए, आप हदीसों को तो छोड़े, इमाम शाफी का मसला के कुफ्र पे इंतकाल हुआ, इमाम अबू हनीफा का मसला के कुफ्र पर, इमाम अहमद इब्न हंबल का मसलक, इमाम मालिक का मसलक, तमाम अइम्मा हमारे चारों मुत्तफिक है। सूफिया इकराम में आ जाइए, लताइफ अशरफी उठाइए, मखदूम अशरफ सिमनानी कहते हैं अबू तालिब कुफ्र पर मरे। तो आला हज़रत के बारे में पूछते हैं, जो कि भाई आला हज़रत ने लिख दिया, तो उनसे पूछे कि इनके बारे में क्या कहते हैं जनाबा। मखदूम अशरफ सिमनानी, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की किताब है अल-फ़वाइदुल फ़वाद। निज़ामुद्दीन औलिया कहते हैं अबू तालिब बीमार हुए, हुजूर गए और कोशिश की कि अबू तालिब ईमान लाए, मगर कोशिश काम ना आई और अबू तालिब की मौत कुफ्र पर हुई। जब जनाजा जाने लगा तो हुजूर बार बार हाथ ऊपर उठाते फिर नीचे कर लेते, हाथ उठाते नीचे कर लेते। ये कौन लिख रहा है? निज़ामुद्दीन औलिया। और सैयद है वो भी, मखदूम अशरफ जहांगीर भी, सिमनानी भी सैयद है। बार बार हुजूर हाथ उठाते नीचे करते, साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आप हाथ उठाते नीचे करते, हुजूर इससे पहले आपने किसी के जनाजे में ऐसा नहीं किया। फरमाया, अजाब के फरिश्ते नाजिल हुए, करीब था कि अबू तालिब को जनाजे से उठा कर ले जाए, मैं बार बार वास्ता दे के रोकता हूं कि अल्लाह के वास्ते थोड़ी देर रुक जाओ। ये कौन लिख रहा है? बरेली के मौलाना अहमद रजा नहीं लिख रहे हैं। सारी गालियों का खाता अलादत के खाते में डाल रखा है लोगों ने। भाई ये निज़ामुद्दीन औलिया की अल-फ़वाइदुल फ़वाद है। सरकार गौसे आजम का अक़ीदा है कि कुफ्र पर हुई। दाता गन बख्श लाहौरी कश्फुल महजूब में लिखते हैं कि अबू तालिब का इंतकाल कुफ्र पर हुआ। सबे सनावी शरीफ में अब्दुल वहाब बिलग्रामी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि अबू तालिब का इंतकाल कुफ्र पर हुआ। तो सूफिया और औलिया का भी एक पूरा तबका है जो अबू तालिब को कुफ्र पर मानता है। अब उसके मुकाबले में हदीसों को, सही हदीसों को छोड़कर किस्से कहानियां जो लाते हैं, तो याद रखिए ईमान किस्से कहानियों से साबित नहीं होता। मुहद्दिसीन का एक उसूल है, बहुत इल्मी बात बोल रहा हूं, अल्लाह करे कि आप समझ जाए। ये जुमला अगर आपने समझ लिया तो मुझे 4 घंटे भी बोलने की जरूरत नहीं, 1 घंटा बोलने की जरूरत नहीं, पूरी जुमला पूरे इस मसले का हल हो जाए। मुहद्दिसीन का उसूल क्या है? रिवायत के मुकाबले में हिकायत काम नहीं देती। रिवायत के मुकाबले में हिकायत, बस ये उसूल है। ये उसूल समझ में आ गया तो बात खत्म हो गई। मसलन रिवायत ये है कि, समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, रिवायत ये है कि खड़े होकर पानी ना पियो, ये रिवायत है। और रिवायत क्या होती है? सनद के साथ होती है, हदीस होती है। रसूलुल्लाह की रिवायत है, रसूलुल्लाह का फरमान है कि खड़े होकर पानी ना पियो। और हिकायत ये है कि कोई किस्सा बयान करे, हमारे पीर साहब खड़े होकर पानी पीते थे, तो पीर का अमल मानेंगे, आपके रसूल का अमल मानेंगे। हुज्जत रिवायत है, हिकायत नहीं है। अबू तालिब के कुफ्र के ताल्लुक से रिवायतें हैं, कुरान की आयतें, 4 आयतें जो अबू तालिब के कुफ्र पर नाज़िल। और इस पर किन लोगों का इत्तेफाक है कि ये आयत अबू तालिब के कुफ्र पर हुई? बरेली के मौलाना अहमद रजा का नहीं है कहना, इमाम सुयूती, इमाम कुर्तुबी, इमाम तफसीर मदारिक के लिखने वाले इमाम मोहम्मद बिन हुसैन अल-बगवी, उसके बाद हजरत क्या नाम है उनका, हजरत इमाम महमूद नसफी तफसीर मदारिक के मुसन्निफ, तफसीर बगवी के लिखने वाले मोहम्मद बिन हुसैन बगवी, जितने मुफस्सिरीन हैं यहाँ से वहां तक, मैं हर मुफस्सिर की किताब से आपको दिखाने के लिए तैयार हूं कि 4 आयतें बाकायदा आई है जिसके मुताल्लिक मुफस्सिरीन ने इत्तेफाक किया कि अबू तालिब के बारे, जिनमें से एक ये है कि अबू तालिब का इंतकाल हुआ। हुजूर कब्र पे गए और मगफिरत की दुआ की, कहा मौला आखिर मेरा चचा था, ईमान ना लाया लेकिन मेरे लिए मदद करता था, लड़ता था काफिरों से मेरे लिए। उसी वक्त कुरान की आयत नाज़िल। मफहूमियत आयत का कि नबी और ईमान वालों के लिए जायज नहीं कि उन काफिरों मुशरिक के लिए दुआ करे कि जिनके बारे में मालूम हो चुका कि वो कुफ्र पर मरे। और इस पर तमाम मुफस्सिरीन का इजमा है, तमाम मुफस्सिरीन का, कि ये आयत अबू तालिब के बारे में नाज़िल। अब सारे मुफस्सिरीन को हम छोड़ दें, सारे मुहद्दिसीन को छोड़ दें, आज के इन छटाक भर के जाहिल वो मौलाई लोगों को पकड़ के चले भाई। ये अब ये साबित कैसे कर रहे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाला,
تو نبی ایک کافر کے گھر میں پلیں گے کیا؟ ارے بھیا ذرا عقل کی خیرات لاؤ، موسیٰ علیہ السلام کس کے یہاں پلے؟ ابراہیم علیہ السلام کس کے یہاں پلے؟ کافر کے پلنے سے کیا ہو جاتا؟ ابو طالب نے حضور کا نکاح پڑھایا، یہ کس سے سنا رہے ایمان کے لیے؟ ارے بھائی یہ کہاں سے مسئلہ پڑھ لیا ہے کہ کافر نکاح پڑھائے تو نکاح نہیں ہوتا؟ نکاح کی جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ 3 شرطیں نکاح کی بنیادی۔ نکاح پڑھانے کی کوئی شرط ہی نہیں ہے نکاح کی۔ پہلی شرط ہے مہر کا ہونا، دوسری شرط ہے 2 گواہوں کا، مسلمان گواہوں کا ہونا، تیسری شرط ہے ایجاب و قبول، مرد اور عورت کا ایک دوسرے کو نکاح میں قبول کرنا، تیسری شرط ہے یہ جو خطبہ دیتے ہیں خطیب صاحب، قاضی صاحب، یہ سب مستون طریقہ ہے۔ اور ابو طالب نے جو خطبہ دیا تھا جناب، وہ بھی کتاب سیرت ہشام اور کیا نام ہے سیرت النبوہ ابن اسحاق کی سب میں موجود ہے۔ اس میں انہوں نے کوئی اللہ کی تعریف توصیف نہیں بیان کی تھی، وہ خطبہ نہیں دیا تھا جو آج آپ اور ہم دیتے ہیں۔ اس وقت تو شریعت ہی نافذ نہیں ہوئی۔ انہوں نے جو خطبہ دیا تھا حضور کے نکاح میں، انہوں نے اپنے قبیلہ قریش کی تعریف بیان کی تھی اس میں کہ ہمارا قبیلہ یہ ہے، ہمارا قبیلہ یہ ہے، اپنے قبیلے کی تعریف بیان کرتے رہے، وہی خطبہ ہوتا تھا اس وقت۔ جب سرکار نے نبوت کا اعلان کیا تو پھر آپ نے ایک مستون خطبہ بیان کیا جس میں چند قرآن کی آیتیں ہیں، پھر ایک حدیث بھی پڑھی جاتی ہے کہ النکاح من سنتی فمن رغب سنتی فلیس منی، یہ جو پھر حدیث پڑھی جاتی ہے، اور وہ قرآن کی وہ آیت کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، یہ پھر رسول نے اس کو رائج کیا۔ اس سے پہلے تو شریعت نافذ ہی نہیں ہوئی تھی، تو کون سا خطبہ پڑھ لیا تھا ابو طالب نے؟ ابو طالب نے نکاح پڑھایا تو اس سے مسلمان ہو گئے، تو اس سے کہاں ثابت ہوتا؟ تو بھائی کتنے صحابہ تھے جو شادی شدہ تھے، ان کے نکاح کس نے پڑھائے تھے؟ ان کے نکاح کس نے پڑھائے تھے؟ کفار و مشرکین نہیں پڑھائے تھے نا۔ حضرت عمر کا نکاح، حضرت عمر کا بھی ایمان لائے بھائی، بڑی عمر میں لائے۔ ابو بکر کب لائے؟ کوارے تھے کہ جب ایمان لائے تھے؟ تو حضرت سلمان فارسی جب ایمان لائے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ 150-250 سال عمر تھی، کوئی تو 150 لکھتا ہے، کوئی 250 سال لکھتا ہے، تو کیا کوارے تھے کہ اس وقت شادی نہیں کیے تھے ان لوگوں نے؟ سینکڑوں عمر دراز صحابی تھے جو شادی شدہ تھے۔ ایک بھی کوئی مائیکل علیہ سے روایت دکھا سکتا ہے مجھے کہ جب وہ ایمان لائے تو حضور نے کہا تمہارا نکاح کفر میں ہوا تھا لہذا وہ نکاح درست نہیں ہے، دوبارہ نکاح پڑھاؤ؟ کفر کے نکاح کو اسلام میں مانا گیا، تو نکاح پڑھانے سے کوئی ایمان ثابت نہیں ہوتا۔ ایمان کے ثبوت کے لیے صریح نص قطعی چاہیے، صریح حدیث چاہیے، اور یہاں کفر کے بارے میں صریح روایتیں ہیں اور ایمان کے بارے میں قصے اور کہانیاں ہیں، اور بڑے عجیب عجیب قصے ہیں۔ اصل میں یہ فتنے کا بیج بونے والا بھی طاہر القادری ہے پہلا، جس نے ایک بیان کیا تھا شیعوں کو خوش کرنے کے لیے، اور اس کے بعد سے یہ مولائی گروپ ابھر گیا اور دوڑ پڑے۔ تو بہرحال اعلیٰ حضرت کو بعد میں کوسیے، مرد بنیے تھوڑا، مخدوم اشرف سمنانی کو کوسیے پہلے کہ لطائف اشریف میں کافر کیوں لکھ دیا، نظام الدین اولیاء کو کوسیے کہ الفوائد الفوائد میں کیوں لکھ دیا، داتا گنج بخش لاہوری کو کوسیے کہ صاحب کشف المحجوم میں کیوں کافر لکھ دیا، عبدالحاد بلگرامی کو کوسیے کہ سنہ سنابل شریف میں کیوں لکھ دیا، غوث اعظم کو کوسیے کہ غنیۃ الطالبین میں کیوں لکھ دیا، یہاں تک کہ صاحب اور آگے اگر ہم بڑھ جائیں تو امام جعفر صادق کو کوسیے کہ امام جعفر بھی کہتے ہیں کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے، حضرت علی کو کوسیے کہ مولا علی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا چچا بڈھا کافر مر گیا، اپنے باپ کے بارے میں کافر لفظ استعمال کر رہے ہیں، تو علی کو کوسیے۔ حضرت عباس سے کوسیے، عباس کیا ضرورت تھی سوال کرنے کی، ان کو نہیں پتا تھا کہ بھائی میرے بھائی تو ایمان پر گیا، پوچھ رہے آپ نے کیا فائدہ پہنچایا؟ یہ سوال بتا رہا ہے کہ وہ بھی جانتے تھے کہ ابو طالب کی موت ایمان پر نہ ہوئی، تبھی تو پوچھ رہے یا رسول اللہ آپ نے کیا فائدہ پہنچایا، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اب جو لوگ کہتے ہیں بخاری مسلم کو چھوڑ کر جو بکواسات کرتے ہیں، ان سے میرا ایک پہلا سوال ہے کہ پہلے تم مجھے یہ بتاؤ تم سنی ہو کہ شیعہ ہو؟ پہلے یہ بتاؤ، اگر شیعہ ہو تو پھر جاؤ ماتم کرو، سینے پھاڑو، ہمیں کوئی غرض نہیں تم سے، اور اگر سنی ہو تو بخاری تم کو ماننی پڑے گی، مسلم تم کو ماننی پڑے گی، مسند احمد تم کو ماننی پڑے گی، امام ابو حنیفہ کی الفقہ الاکبر ماننی پڑے گی، امام بہقی کی الاعتقاد ماننی پڑے گی، امام شافعی کی کتاب ماننی پڑے گی، امام احمد بن حنبل کی کتاب ماننی پڑے گی، غوث اعظم کو ماننا پڑے گا، نظام الدین اولیاء کو ماننا پڑے گا، داتا گنج بخش لاہوری کو ماننا پڑے گا، مخدوم سمنا کو ماننا پڑے گا۔ اگر سنی ہو تو ان سب کو ماننا پڑے گا، اور ان سب کو چھوڑ کر تم اپنی دیڑے کی بناؤ اور ایمان ابو طالب کی ڈفلی بجاؤ، تو پھر تم سنی نہیں، رافضیت تم میں گھس چکی ہے، پھر تم تقیہ کر رہے ہو، کیونکہ شیعوں کا ایک تقیہ بھی ہے، وہ کیا ہے؟ اپنا عقیدہ چھپاؤ، اور اس کو امام جعفر کے کھاتے میں ڈالا ہے۔
آپ نے بہت صحیح جگہ سوال کیا, اتنے جواب کہیں نہیں ملیں گے. شیعوں کی کتابوں پہ پی ایچ ڈی ہے میری. 13 سال رافضیوں کا رد کیا ہے. میرا جلسہ ہوتے تھے محرم میں, یہ جلسے کا اسٹیج میرا لگتا تھا اور سامنے وہ رافضیوں کا باڑا ہے, وہاں پہ ان کا مقرر بیٹھ کے تقریر کرتا تھا, 2 گھنٹے بعد میں اس کا رد کرتا تھا. تو سوال آپ نے بالکل صحیح جگہ کیا. رافضیوں کی ایک معتبر کتاب ہے جس کو امام جعفر کے کھاتے میں ڈالتے ہیں. میرے پاس سب اوریجنل کتابیں موجود ہیں. من لا ید الفقیہ کتاب کا نام. ترجمہ ہوتا ہے یہ اس کے لیے کتاب جو فقہ نہ جانتا ہو, علم فقہ نہ جانتا ہو, جو فقیہ نہ ہو. اس میں معاذ اللہ تقیہ کے بارے میں امام جعفر کے کھاتے میں ڈالا. تقیہ سمجھ گئے کیا ہے؟ اپنا عقیدہ چھپاؤ. سنیوں کے بیچ آؤ تو کہو ہم سنی ہیں, شیعوں کے بیچ جاؤ تو کہو ہم تو رافضی ہیں. اور یہ بالکل وہی منافقت ہے جس کو قرآن نے بیان کیا کہ جب اپنے حواریوں کے پاس جائیں, جب ایمان والوں کے پاس آئیں تو کہے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, اور جب اپنے شیطانوں میں جائے قالوا انا معکم, ہم تمہارے ساتھ ہیں. اس کو کہتے ہیں تقیہ. امام جعفر کے کھاتے میں ڈالا کہ امام جعفر سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ بتائیے حضور ایمان کے کتنے درجے ہیں؟ کہا 70 درجے, اور 69 درجے تقیہ کرنے میں, اپنا ایمان اپنا عقیدہ چھپانے میں. تو یا تو یہ رافضی ہے جو چھپ کر اپنے آپ کو سنی بتا کر ہماری قوم کو گمراہ کر رہے ہیں, اور اگر واقعی سنی ہو تو پھر تھوڑا سا مرد بنو, مردانگی پیدا کرو اور سنی بول کر اعلان کرو ہم سنی ہیں. اعلیٰ حضرت کو بعد میں کوسو, یہ شخصیاتوں کا پہلے ذکر کرو. جب تم ان کو گالیاں بکو گے نا تمہارا چہرہ سمجھ میں آ جائے گا کہ تم سنی. جو مخدوم سمنا کو گالی بکے وہ سنی نہیں ہو سکتا. جو داتا گنج بخش لاہوری پہ لان تان کرے وہ سنی نہیں ہو سکتا. جو عبدالوہاب بلگرامی پہ لان تان کرے وہ سنی نہیں ہو سکتا. جو نظام الدین اولیاء پہ لان تان کرے وہ سنی نہیں ہو سکتا. تو تم اعلیٰ حضرت کو بخش دو. اعلیٰ حضرت کا قصور اتنا ہے صرف کہ انہوں نے جو بھی کہا, میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں, آج اس مقصد پہ تقریر نیٹ پہ جائیں گی اور یہ چیلنج ہے کہ اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی جو بھی کہا کسی نہ کسی امام کے حوالے سے کہا, تنہا اپنی کوئی بات انہوں نے نہیں رکھی. سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ زندہ باد. لیکن اصل میں پرابلم کیا ہے ان مولائیوں کو؟ مسلک اعلیٰ حضرت ایک ایسا نعرہ ہے, ایک ایسی پہچان ہے کہ ان کو اس سے چیڑ ہے. تو جہاں مسلک اعلیٰ حضرت سے چیڑ ہے تو ان کی دال روٹیاں چلتی نہیں ہے, وہاں بریانی ملتی نہیں ہے ان کو. وہاں پر اعلیٰ حضرت کے اگر نام لو تو بریانی بھی ملتی ہے, آرام بھی ملتا ہے, گدے بھی ملتے ہیں, تکیے بھی ملتے ہیں. ورنہ پھر وہی ہے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں یوں ہی خار پھرتے. سبحان اللہ. تو اعلیٰ حضرت چونکہ چیڑ ہے ان لوگوں کو, میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں جس کتاب کی بنیاد پہ اعلیٰ حضرت کو آپ گالیاں بک رہے, اس کتاب کی خاصیت کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ہے تو چھوٹا سا رسالہ شرح المطالب فی مبحث علی, 360 کتابوں کی دلیل دی اعلیٰ حضرت نے اس کے اندر. سبحان اللہ. کتنی کتابوں کی؟ اور جتنی کتابوں کی دلیل دی اکثر و بیشتر اوریجنل کتابیں میرے پاس ہیں. وہ کتاب اوریجنل لاؤ اور میں اوریجنل کتابوں سے, وہ بھی ہارڈ کاپی پی ڈی اپنی, وہی باتیں جو اعلیٰ حضرت نے نقل کی نہ دکھا دو تقریر کرنا چھوڑ دوں گا. جو بھی میرے امام نے لکھا تحقیق کے ساتھ لکھا, سند کے ساتھ لکھا, دلیل کے ساتھ لکھا, مضبوطی کے ساتھ لکھا. کوئی مائیکل آل ایک حرف ادھر سے ادھر چینج کر کے نہیں بتا سکتا. یہ ہے ہمارے امام کی شان. جی. تو بہرحال لیکن اس کے باوجود بھی اعلیٰ حضرت کا مسلک دیکھیے اور اسی مسلک پر ہم قائم. حالت کہتے ہیں کہ ابو طالب کا کفر, اب یہ خاص بات سن لیجیے, ابو طالب کا کفر ابو جہل اور ابو لہب کی طرح ہے کہ یہ شقی اور دشمن تھے اور ابو طالب دوست تھے. صرف ایمان نہ لائے تو ان کا نام بے ادبی کے ساتھ نہیں لیں گے, ان پہ لان تان نہیں کریں گے, اور ان کے کفر کا بھی ذکر بار بار نہیں کریں گے. کوئی ایمانیات میں سے نہیں ہے کہ ان کے کفر کا بذاب بار بار ذکر کرتے رہے, لیکن جب ضرورت ہو تو یہ عقیدہ ضرور رکھیں کہ ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا اور ان کا کفر نعوذ باللہ نہ ابو لہب کی طرح تھا نہ ابو جہل کی طرف تھا. اب اگر کوئی جناب ابو طالب بول دے ان کو یا حضرت ابو طالب بول دے تو علماء نے اتنی اجازت دی, البتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, یہ جو چوچلے بازی ہو رہی اس کی اجازت نہیں ہے. واللہ عالم ثم رسول عالم. یہ حضرت یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھی نہیں تھا اور اب اعلیٰ حضرت کا نام آیا. یہ بچکانہ سوال ہے بھائی, 40 سال پہلے اعلیٰ حضرت کا نام نہیں تھا تو یہ اپنی کم علمی کا اظہار کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کا نام تو آج سے 100 سال پہلے تھا, اس کی گواہ حسام الحرمین, اور نام ان کے گاؤں تک نہیں پہنچا تو ان کا قصور ہے. اعلیٰ حضرت کا نام عرب و عجم میں سرکار کے شہروں میں پہنچ چکا تھا اور سرکار کے شہر کے عالم کہہ رہے تھے یہ اپنے زمانے کا مجدد ہے. نعرے تکبیر.
नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। मैं अक्सर कहता हूं कि कोई कहे अमेरिका नहीं है, भाई अमेरिका नहीं, मैंने नहीं देखा, तेरा ना देखना ना होने की दलील थोड़ी है। भाई आला हज़रत को आपने नहीं पढ़ा, जाना नहीं, किताबें नहीं हासिल की, तो इससे क्या मतलब आला हज़रत का नाम नहीं था? अरे भाई आपका ये आपकी जहालत का पता चल रहा है। जब कोई कहता है कि 40 साल पहले आला हज़रत नहीं था, तो वो दर हकीकत आला हज़रत का इनकार नहीं कर रहा है, अपनी जहालत का इजहार कर रहा है कि मैं इतना बड़ा जाहिल हूं कि बुढ़ा खूसट हो गया हूं, 60 साल 65 साल की उम्र हो गई और आला हज़रत को जानता ही नहीं। तो बहरहाल आला हज़रत जब से पैदा हुए, जब से मुजद्दिद हुए, 13 साल की उम्र में मुफ्ती हो गए थे आला हज़रत। सुभान अल्लाह। बात निकली है तो एक वाकया सुना देता हूं कि दुनिया में ही आला हज़रत को जान लिया था 8 साल की उम्र में। क्यों? 6 साल की उम्र में तो पहली किताब लिखी, 8 साल की उम्र में पहली किताब लिखी, माफ लिखी, हिदायतुन्नौ की शरह, वो भी दरसी किताब, जिसको मौलाना साहब को भी पढ़ाने के लिए पहले कुछ थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, अरबी किताब है। उसकी शरह लिखी 8 साल की उम्र में। 10 साल की उम्र में मुसल्लम अस्सुबूत का हाशिया लिखा, और 8 साल की उम्र में पहला फतवा दिया था, लेकिन चूंकि उस वक्त मुफ्ती की हैसियत नहीं थी, इसलिए वो फतवा बहैसियत मुफ्ती नहीं माना गया। वाकया क्या था? मौलाना इरशाद रामपुरी रहमतुल्लाह अलैह, आपके यूपी का इलाका है रामपुर, बरेली से करीब है, बहुत बड़े आलिम थे मौलाना इरशाद। उस वक्त हिंदुस्तान के सबसे बड़े आलिम माने जाते थे मौलाना इरशाद रामपुरी। उन्होंने एक फतवा दिया और वो फतवे की तस्दीक के लिए आला हज़रत के वालिद अल्लामा नक़वी अली खां की बारगाह में भेजा कि आप भी इसको पढ़ ले, अगर सही हो तो तस्दीक कर दे, गलत हो तो इस्लाह फरमा दे। मौलाना इरशाद रामपुरी का मयार उस वक्त ये था, मुफ्ती इरशाद रामपुरी कहा जाता था उनको, कि उनका फतवा देख के किसी की मजाल नहीं होती थी एतराज भी करके, इतना पुख्ता फतवा लिख देते थे वो। उन पे एतमाद करके उनकी तहकीक के सामने सर खम करते और दस्तखत कर देते। कई मुफ्तियों ने उस फतवे में दस्तखत की, अल जवाब सही है, अल जवाब सही है, जवाब सही है, जवाब सही है, दस्तखत करती, तारीफ की। फतवा आता है बरेली शरीफ अल्लामा नक़वी अली के पास, आला हज़रत के वालिद अल्लामा नक़वी अली साहब ने पढ़ा, इतने सारे उलमा की तस्दीकात देखी, उनको भी लगा फतवा सही है, आपने भी दस्तखत कर दी, अल जवाब सही है, और अपने खादिम से कहा कि पहली डाक से इसको रवाना कर देना रामपुर। डाक आती थी उस वक्त, आपने जाना होगा, पुराने लोग जानते हैं, गाड़ी आती थी, उसमें पोस्ट डालते थे, उसको डाक कहते थे। तो अभी डाक को वक्त था तो खादिम ने टेबल पे फतवा रख दिया, उस पे एक पत्थर रख दिया कि कागज उड़ के ना चले जाए। इत्तेफाक से आला हज़रत उस तरफ से टहलते हुए निकल गए, और उस वक्त आला हज़रत की उम्र 8 साल थी। 8 साल का बच्चा हमारे यहाँ ढंग से बात भी नहीं कर पाता। 8 साल 10 साल में तो एडमिशन लेने जाता है मदरसे में। आला हज़रत गुजरे, वो कुछ अरबी इबारत दिखी, नजर पड़ी, आला हज़रत की आदत थी ऐसा कोई भी कागज दिखता पढ़ना शुरू कर देते, पढ़ने का बड़ा शौक था, पढ़ना शुरू कर दिया। और वहां पे पढ़ा तो आपने कलम ली और नीचे लिख दिया कि लईसा बिस्सवाब, लईसा जवाब बिस्सवाब, इस तरह कोई जुमला था, मुझे याद नहीं आ रहा। मफहूम ये था कुल मिला के कि ये जवाब हरगिज दुरुस्त नहीं है, हरगिज दुरुस्त नहीं है, मतलब दुरुस्ती नहीं, हरगिज दुरुस्त नहीं, इतना मुबालगे के साथ लिखा। खादिम साहब ने वो फतवा उठाया और वो डाक में भेज दिया, वो फतवा चला गया रामपुर। मुफ्ती इरशाद रामपुरी ने देखा, अल जवाब सही हो, अल जवाब सही हो, और देखा तो साहब वो जवाब सही नहीं है, एक दस्तखत और फकीर अहमद रजा। तो मैं कहा ये कौन अहमद रजा पैदा हो गया मुफ्ती जो मेरे फतवे को चैलेंज कर रहे, किसको भेजा गया था? खादिमों मुरीदों ने कहा, शागिर्दों ने कहा, हुजूर हम भी नहीं जानते। कहा नक़वी अली खां की दस्तखत के नीचे दस्तखत है, इसका मतलब ये मुफ्ती साहब का ताल्लुक बरेली से है। तो मैं भी उस शख्स की ज़ियारत करना चाहता हूँ, ऐसा हिंदुस्तान में कौन पैदा हो गया जो मेरे फतवे को कहता है जवाब सही नहीं। मैं खुद बाज़ाब्ता बिलमुशाफा जाके मिलूंगा, बरेली जाने की तैयारी की जाए। साहब वो बग्गियाँ वगैरह चलती थी उस वक्त, पालकी बग्गी का इंतजाम हुआ, बग्गी में बैठे बरेली शरीफ पहुंचे। जैसे इत्तला हुई अल्लामा नक़वी अली खां को, बड़े तेजी से घर से बाहर आए, कहा हुजूर कैसे आना हुआ अचानक बगैर इत्तला के? कहा मौलाना मुफ्ती साहब ऐसा ऐसा हुआ। कहा देखा तो आला हज़रत की दस्तखत। बहरहाल अल्लामा नक़वी अली ने बुलाया, कहा हुजूर अगर आप तार देके मुझे पूछ लेते कि कौन है जिसने दस्तखत की है तो मैं आपको जवाब देता। खामोखा आपने ज़हमत की, ये हमारे साहबजादे हैं, बच्चे हैं छोटे, अभी तो पढ़ रहे हैं, शरारतन ऐसा लिख दिया हूँ, खामोखा आपने ज़हमत उठाई। तो मुफ्ती इरशाद रामपुरी ने कहा अच्छा ये आपके साहबजादे हैं? मैं तो समझा कोई बड़े माहिर मुफ्ती है जो दारुल इफ्ता में बैठते हैं आपके।
اور انہوں نے دستخط میں یہ کہا ہے، لکھا ہے کہ جواب صحیح ہے۔ اچھا بلائیے ذرا آپ کے شرارتی بچے سے ہی مل لیں، ابھی تو شرارت سمجھ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے گھر میں لاڑ کا نام تھا امن میاں، آپ نے خادم کو آواز دی، کہا جاؤ امن میاں کو بلاؤ۔ اعلیٰ حضرت آتے، 8 سال کا ننھا سا شہزادہ چلا آ رہا ہے۔ صاحبزادے یہ آپ نے لکھا ہے؟ جی ہم نے لکھا ہے۔ کہا بیٹا اس عمر میں شرارت زیب نہیں دیتی، میاں یہ فتویٰ ہے، معمولی تحریر نہیں ہے، فتووں کے ساتھ یہ مذاق، اور فتویٰ دین کا حکم ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں استاد حضور آپ اس کو مذاق نہ سمجھے اور اس کو شرارت نہ سمجھے، سوچ سمجھ کے دستخط کی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا سوچ سمجھ کے یہ دعویٰ ہے، تمہارے ابا جان نے تو دستخط کیا، الجواب صحیح، اور صاحبزادے کہتے فتویٰ غلط۔ کہا حضور یوں نہیں، آپ اب والد صاحب کے ساتھ گفتگو کریں، ناشتہ کریں، کھانا کھائیں، کچھ تھوڑا سا آرام کریں، اور اجازت دیں کہ فقیر اس فتوے کی غلطی کو تحریر کے ساتھ تحریراً عرض کرے۔ کہا جاؤ اجازت ہے۔ کمرے میں گئے اور 14 غلطیاں نکالی اس فتوے میں صاحب، کہ اس فتوے میں 14 خامیاں جس کی بنیاد پر یہ فتویٰ صحیح نہیں۔ مفتی ارشاد رامپوری نے دیکھا، پڑھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، قلم لیا اور کہا یہی فتویٰ صحیح ہے، میں تصدیق کرتا ہوں۔ اور کہا علامہ نقی علی صاحب مبارک ہو، آپ کو وہ صاحبزادہ پیدا ہوا ہے، میری نگاہ دیکھ رہی ہے، وقت کا مجدد ہوں گا۔ اب بڑے بڑے علماء اس کی بارگاہ میں زانو تک ادب کرتے ہوئے، وہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے۔ 8 سال میں ہندوستان کا سب سے بڑا مفتی پہچان گیا تھا، اب آپ نہیں پہچان پائے تو اس میں آپ کا قصور۔ دوسرا سوال حضرت یہ ہے کہ آج کل لوگ تا کر کے ان کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ مائل ہوتے ہیں، اور دیوبندیوں کے پیچھے نماز وغیرہ پڑھنا، اور بولتے ہیں نماز تو نماز ہے، کسی کے پیچھے ہو جاتی ہے، تو اس تعلق سے آپ کیا فرمائیں؟ چلیے بس یہ آخری سوال، 2:15 ہو رہے ہیں، جواب دیتے تھے میرے خیال سے 2:30 ہو جائیں گے، اور یہاں سے بھی نکلنا بھی ہے، میری روانگی بھی ہے۔ تو پہلا سوال طارق جمیل۔ طارق جمیل ابھی میں نے لیپ ٹاپ بند کر دیا ورنہ اس کا فریب دکھاتا، 1 نمبر کا نوٹنکی باز ہے۔ میں چھیڑ کے نہیں کہہ رہا ہوں، تحقیق کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، اس کے رد میں میری کئی ویڈیو نیٹ پہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس جاہل کو توحید نہیں معلوم، دعا کرتا رہو، کہتے ہیں اللہ زمین پر اتارا، ہاں اس کی دعا ہے، میرے پاس ویڈیو ہے، اے اللہ زمین پر اتارا، تو ہمارے سامنے ہو تو ہم تیرے سامنے لٹ پٹ ہوتے، تیرے قدموں میں مچلتے ہیں۔ پھر کہتا ہے اللہ یہ دنیا میلی ہو گئی ہے، گندی ہو گئی ہے، اب یہ صاف نہیں ہوں گی، تو اپنا جھاڑو لا اور اس جھاڑو سے صاف کر۔ یہ اللہ کی شان بتا رہا ہے خبیث۔ جنت کا قصہ سنا رہا ہے کہ جنت میں حوریں ہوں گی اور یہ ہوں گی، اس میں کہتا ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو فرشتے آ جائیں گے اور کہیں گے، سلام کریں گے، سلام علیکم، سلام علیکم، فرشتے کہیں گے، تو کہیں گے جنتی خوش ہوں گے، آج فرشتے ہمیں سلام۔ ابھی وہ خوش ہو ہی رہے ہوں گے کہ میرے رب کا عرش یوں کھلے گا اور اللہ سامنے آ کے کہے گا سلام من رب الرحیم، اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام کرتا ہے۔ تو وہ اللہ کو جسم کے اعتبار سے مانتا ہے، دروازے کھل رہے ہیں، کھل جا سم سم، پھر اللہ آ رہا ہے، سامنے آ رہا ہے، سلام کر رہا ہے، اس طرح کی بکواسات کرتا ہے۔ تو ایک جاہل قسم کا شخص ہے جس کو نہ تہذیب ہے نہ تمیز ہے، اور خود اس پر اسی کی جماعت کے کئی لوگوں نے فتوے لگائے۔ مثال کے طور پہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس نے توہین کیا تھا بیچ میں، اور ایک موضوع روایت بیان کی کہ یوسف علیہ السلام کو جو ہے معاذ اللہ گدھے پہ بٹھایا گیا مصر میں، چہرے پہ کالک ملی گئی اور ان کو بازار میں گھمایا گیا اور لوگ ان کے منہ پہ تھوکتے تھے معاذ اللہ۔ تو یہ حضرت یوسف کی جب توہین کی یوسف علیہ السلام کی، اسی کے جماعت کی مفتیوں نے اس پہ فتوے لگائے کہ یہ تو کفر ہے، تو نے نبی کی توہین کیا ہے۔ تو بڑے نوٹنکی کے بعد اس نے بہرحال توبہ کیا۔ عیش پرست آدمی ہے، عورتوں کا رسیہ، عورتوں میں بیٹھتا ہے، یہ سارے ویڈیو نیٹوں پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک عالم کی، ایک مولوی کی فطرت نہیں ہے۔ لوگ صرف اس لیے پسند کرتے ہیں کہ روتا دھوتا بہت ہے، نوٹنکی بہت کرتا ہے، ایکٹنگ بہت اچھی کرتا ہے، گانے گاتا ہے، بھائی گانے بھی ہے اس کے۔ تو بہرحال وہ ایک فتین قسم کا شخص ہے جو خود اس کی جماعت کے لوگ اس کو صحیح نہیں مانتے۔ اب رہ گیا وہابی کے پیچھے نماز پڑھنا، تو کسی بھی بد عقیدہ کے پیچھے سنی صحیح عقیدہ کی نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ نماز کے لیے پہلے ایمان شرط ہے۔ ایمان ہوگا تو نماز درست ہوں گی، اور ایمان ہی نہ ہو تو بھی نماز نہیں ہو سکتی۔ اب میں اس کے لیے ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ آج کے جلسے کی صدارت حضرت پیر طریقت فرما رہے ہیں حضرت فتح محمد صاحب قبلہ برکاتہ عالیہ، حضرت علامہ مولانا فتح محمد صاحب نماز پڑھا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ پیر بھی ہے، عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، اور مولانا عاشق الرحمان صاحب کے خلیفہ ہے۔ عاشق الرحمان صاحب حضور مجاہد ملت کے خلیفہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ، یہ سلسلہ ہے ان کا
खिलाफत का सदरा है, तो माशाल्लाह पीर तरीकत भी है, आली फाजिल मुफ्ती कारी सब नमाज पढ़ा रहे, सही 1000 लोग इनके पीछे नमाज पढ़ रहे। नमाज खत्म हुई, हजरत सलाम फेरा और ऐलान किया, हजरत बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं माफी चाहता हूँ। जब नमाज पढ़ा रहा था मुझे ख्याल नहीं था, दौरान नमाज मुझे याद आया कि मैंने बगैर वुजू के नमाज पढ़ा दी। मुझे याद नहीं था कि मेरा वुजू नहीं है, मुझे लगा वुजू है। बाद में बीच नमाज में मुझे याद आया कि मेरा वुजू ही नहीं है, तो मैंने बगैर वजू के नमाज पढ़ा। मुझे ये बताइए, जो 1000 लोगों ने नमाज पढ़ी, उनकी नमाज हुई या नहीं हुई? बोलिए, नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इसलिए कि जिस इमाम की इक्तिदा कर रहे थे आप, वो वजू से नहीं था, और नमाज के लिए वजू शर्त है। भला आपने हजारों लीटर पानी बहा दिया, लेकिन आपका वो हजारों लीटर पानी बहाना काम नहीं आया। जरूरत थी कि इमाम साहब थोड़ा सा पानी बहा देते वजू के लिए, वो पानी जो इमाम साहब ने बचा लिया वो आपकी नमाज ना होने का सबब बन गया। तो अब मैं इस पर यह कहता हूं कि जो सुन्नी सही अकीदा इमाम होने के बाद इमाम का वजू नहीं है तो आपकी नमाज नहीं हुई, तो जिस इमाम का ईमान ही नहीं है उसके पीछे नमाज कहां से होगी? वजू बड़ी चीज समझते हैं आप, क्या ईमान को बड़ा समझते हैं? बोलिए आप। याद रखिए, वजू का सब्स्टिट्यूट है, अल्टरनेट है। पानी ना हो तो क्या कर सकते हैं आप? तयम्मुम कर सकते हैं। और ईमान ना हो तो क्या कर सकते हैं आप? कुछ भी नहीं। ईमान का कोई सब्स्टिट्यूट, कोई नेमल बदल नहीं है। जो कुछ है सब्स्टिट्यूट और नेमल बदल वो किसका है? वजू का है। तो ईमान ऐसी लाजमी और जरूरी चीज है कि वो हो तो सारी इबादत है, वो नहीं है तो कोई इबादत मकबूलों को बोल रही है। इसलिए आलत कहते हैं कि अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है, इन्हें ईमान ये कहता है मेरी जान है। तो बहरहाल ईमान असल शाह है, इसकी हिफाजत कीजिए, हर फरेबी से बचिए, हर मक्कार से बचिए, अपनी नमाजों की हिफाजत कीजिए, अपनी ईमान की हिफाजत कीजिए, अपने अमाल की हिफाजत कीजिए, अपने अकायद की हिफाजत कीजिए। अल्लाह ताला आज की बज़्म को कबूल फरमाए, और जो कुछ भी हक बयानी हुई इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। और बयान करने में अगर